Khawateen wa Hazrat, Assalamu alaikum. Welcome to Ambassador's Lounge. We are again back with a new episode, and today we'll be discussing the economy of Pakistan and its related subjects. Pakistan was one of the developing countries that had achieved average growth of over 5% over a period of 4 decades, ending in 88-89. Consequently, the incidence of poverty declined from 40 to 18% by the end of 1980s. Impressive achievements in income, consumption, agriculture and industrial production were made in the first 4 decades. What went wrong? What were the missed opportunities? Today we're going to discuss the state of Pakistan's economy in the Ambassador's Lounge. We are very privileged to have our guest, Dr. Nadeem Ul-Haq, who is presently the Vice Chancellor of the PIDE, that is Pakistan Institute of Development Economics. He had been in the past Deputy Chairman Planning, Trade Policy Advisor to the Minister of Commerce, served in IMF for around 22 years, which is a big period. His research interests have been macroeconomics management, planning process, decision making, civil service reforms, and many other. Welcome to the Ambassador's Lounge, sir. Thank you very much, Ji. To start the program, I think I'll start with my question first, and we would like to have a kind of information which I'll ask in a question, but before I go that, I have my 2 other colleagues joining me also, Ambassador Riaz Bukhari and Ambassador Amjad Sher. Sir, how do you see Pakistan's economy? For our viewers, can you kindly give us an overview of the present state of Pakistan's economies? جی بالکل, تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل امبیسڈرز لاؤنج بڑا اچھا چینل ہے, میں اس کو ریگولرلی دیکھتا رہتا ہوں. اٹس اے پلیجر ٹو بی ہیئر. بٹ دیکھیے, پاکستان کی اکانومی کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں پہلے سمجھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ واحد قوم ہے جو اکنامکس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. ہمیں ترقی کا شوق ہی نہیں ہے. اگر آپ روز ٹی وی چینل دیکھیں, اخباریں دیکھیں, جو میں دیکھتا رہتا ہوں, اور میں اس پہ ایک دفعہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا لانگ ٹائم کو, پبلش ان فارن جرنلز, کہ جی ہماری اس وقت پریس ہوتی تھی, پاکستانی پریس, وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں اکنامکس میں. ایک آدھا آرٹیکل کبھی آپریٹ آ جاتے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نمبر 2 جو ہے وہ ایک چیز ہے کہ ہمارا اکنامک ڈائلاگ کوئی نہیں, کیونکہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہمارے اکنامکس. ہمارے 3 قسم کے اکنامک ڈائلاگ ہیں, اور تینوں کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی جو کمران خان بولتا ہے روز, یا حامد میر بولتا ہے, یا یہ لوگ بولتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ گیا ہے, وہ ترقی کی شرح سعود 3.8 ہو گیا, 2.4 ہو گیا, اشاریہ گنتے رہتے ہیں, نمبر گنتے رہتے ہیں. وہ ڈونر پروجیکٹ آ گیا, سڑک مل گئی, ہمیں 500 ملین مل گئے, بس یہ ہوتا ہے. ایک وہ ڈائلاگ ہوتا ہے. ایک میرے جو دوست ہیں, میرے بھائی جو اکانومسٹ ہیں, وہ آ کے وہ اشاریہ گننے شروع ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں نا, پاورٹی جو 40% ہو گئی ہے, وہ مہنگائی, شرح سود, شرح فلانا یہ ہو گیا. وہ صرف اسٹیٹسٹکس رٹ کے بول دیتے ہیں, which are of no interest to the عام پبلک. نہیں, عام پبلک خوش ہو جاتی ہے سن کے, تماشا جیسے نہیں لگتا. بیل بوٹے پہن کے, اب گوٹے پہن کے قوال بول دیتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. تیسرا ڈائلاگ ہے ڈونرز کا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم سے پیسے لیں, جو آپ بھی ملتے ہوں گے اپنی کیپیسٹی میں, یور امبیسڈرز آپ ملتے ہوں گے, یہ جو ڈونرز آتے ہیں جو ہمیں لینڈ کرتے ہیں پیسے, آپ ماشاءاللہ ان کے پاس بھاگتے بھی ہوں گے کہ ہمیں پیسے دیں, کہ خدا کے واسطے اور پیسے دیں, خدا کے واسطے پیسے دیں. وہ پھر کہتے ہیں اچھا بھائی اس طرح کرو, ہمارا ایجنڈا ہے کلائمیٹ چینج, تم اس پہ بات کرو. ہمارا ایجنڈا ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن, اس پہ بات کرو. ہمیں وہ ڈیمین کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ایجنڈا کرو. یہ 3 ایجنڈاز ہیں, یہ 3 کنورسیشنز ہیں ملک میں بار بار چل رہی ہیں. جیسے ابھی میں ہو کے آیا ہوں, ایک FCDO کا ایونٹ تھا جہاں انہوں نے ہمیں کہا بھائی تمہیں ایجوکیشن کچھ نہیں پتہ, ہم تمہیں تھوڑے پیسے دیں گے, تم ایجوکیشن پہ بات کرو. اور ہم ساری تالیاں بجا رہے تھے, واہ واہ ضرور بات کریں گے. وہ جیسے نہیں کرتے قوال کے سائڈ کے, ہم بھی تالیاں بجا رہے تھے. تو یہ ہمارے 3 ڈائلاگس ہیں.
ان تینوں کے اکنامک کا کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں. اکانومی ایک اور چیز ہوتی ہے. اکانومی کیا ہوتا ہے؟ بڑی سمپل چیز ہے. اکانومی آپ اور میں کاروبار کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سمپل ایک اکانومسٹ کی جو ایڈیج ہے, جو ایک کہانی ہے, بڑی سمپل ہے. آپ میری ٹانگ توڑ دیں, جی ڈی پی بڑھ جاتا ہے. میری ٹانگ توڑیں گے, میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, ڈاکٹر ٹانگ کو ٹھیک کرے گا, دوائیاں لگائے گا, اکانومی بڑھ جاتی ہے. اکانومی از اے سیٹ آف ٹرانزیکشن. سمپل یہ بات ہے. یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی. ٹرانزیکشن اس ملک میں ہو نہیں سکتا. ٹرانزیکشن کیوں نہیں ہو سکتا کہ میں کچھ بھی, میں آپ سے گھر خریدنے آتا ہوں, پہلے تو میں پٹواری کے پاس جاؤں گا, پھر پٹواری سے ادھر جاؤں گا, پھر تو میں بحریہ ٹاؤن جاؤں گا. آپ بحریہ ٹاؤن میں ہیں. اب بحریہ ٹاؤن حکومت تو نہیں نا, بحریہ ٹاؤن تو مالک ریاض ہے, پرائیویٹ اینٹی. تو اب حکومت مجھے پراپرٹی رائٹ ہی نہیں دیتی. پہلی چیز جو جان لاک نے بات کی تھی, پراپرٹی رائٹ تو دو بھائی, ہمیں تو پراپرٹی رائٹ ملتا ہی نہیں اس ملک میں. تو میں اکثر ڈر جاتا ہوں میں یہاں کیا خریدوں. تو یہ ہے جی اکانومی کا ڈائلاگ. باقی یہ کہ ہماری اکانومی کیسی ہے, بڑی سمپل بات آپ کو بتا دوں. 24واں IMF پروگرام ہے, 24th IMF پروگرام ہے. ہر پروگرام تقریباً 3 سے 5 سال چلتا ہے, مطلب خیر 1 سال بھی چلتا ہے, اس کا آفٹر افیکٹ 3 سے 5 سال چلتے ہیں, ٹھیک. تو اگر آپ گئے ہیں, دیٹ مینس کہ آپ کبھی IMF کے چنگل سے باہر ہی نہیں نکلے. 75 سے یا 77 سے آپ 24 ڈیوائڈ کر لیں تو ہر 5 سال تو آپ IMF میں جاتے ہیں. تو اس کا مطلب اب IMF کے چنگل سے کبھی نکلے ہی نہیں. اب IMF کیا ہے؟ IMF از دی ایمرجنسی وارڈ آف دا ورلڈ. آپ مجھے بتائیں, آپ میں سے کوئی اگر ایمرجنسی وارڈ ہر روز جا رہا ہے یا اپنی زندگی میں 25 دفعہ جا رہا ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ یار بیچارہ DNA کمزور ہے, کرونک ایشو, یہاں ہم کہیں گے بیچارہ ایڈکٹ ہے یا کوئی پرابلم ہے, سم تھنگ رانگ نا. تو ہماری اکانومی کی صورت حال یہ ہے, ہم بار بار IMF کے پاس جاتے ہیں, اور ایک ہی فائنانس منسٹر کا کام ہوتا ہے IMF کے پاس بھاگے. بیک ٹو اسکوائر ون. جی بالکل. تو پھر ہماری کیا حالت ہونی ہے؟ دیٹس آل وی آر. سنس یو مینشنڈ, میں اسی کی کنٹینیوٹی میں, وی ہیئر اے لاٹ ان دا میڈیا آلسو اینڈ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل لیڈرز, سو کالڈ پولیٹیکل لیڈرز, جو بات کی جاتی ہے کہ ڈو وی نیڈ اے چارٹر آف اکانومی ان دس کنٹری. آئی ڈونٹ نو, مطلب میں پرسنلی اسپیکنگ, اگر ہم بیسکس اپنے سیدھے کر لیں جو ریکوائرڈ ہے, we don't have to reinvent anything. Everything is available. So do we really need a charter of economy in this country? I think in one sense we do, because we are not clear. میں تو بار بار کہتا ہوں, ہم اکنامکس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے ہم کیا ہیں؟ اب یہ سوشلسٹ اکانومی, اب یہ کیپٹلسٹ اکانومی, اب یہ اسلامک اکانومی, واٹ آر وی؟ اس وقت 2024 میں DC پرائسز فکس کرتا ہے. یہ آپ سب رہے ہوئے ایمبیسڈرز, آپ کو پتا ہوگا کون کرتا تھا؟ سوویت یونین. میں خود گیا ہوں چیکوسلواکیا اور 1-2 ملکوں میں, آپ کے وہ تاجکستان وغیرہ, ہم نے تو پرائسز ان سے ختم کروائی کہ یار یہ کیا بکواس تم کر رہے ہو, یہ پرائسز کنٹرول ختم کریں, مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی. مجھے یاد ہے ہم نے ایک دن میں کروایا سوویت یونین میں, جب میں IMF میں تھا, سوری ایشورنٹ سے, ہم IMF نے جب میں تھا تو ہم نے کروایا, میں خود گیا تھا. اب یہ یہاں بھی ہو رہا ہے آج تک. وہ تو 1991-92 میں ہم نے کیا تھا, اور یہ 2024 میں آپ کے پرائم منسٹر, چیف منسٹر حکم دیتے ہیں پرائس کنٹرول کرو. جج صاحب بھی کہتے ہیں پرائس کنٹرول کرو. تو پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم بننا کیا چاہتے ہیں؟ بڑے ہو کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ بخاری, ریکویسٹ یو ٹو پلیز آپ اپنا. شکریہ تنویر. سر آج کل الیکٹریسٹی ٹیرف انڈر اسکروٹنی ہے, ہر بندہ اس پہ بات کرتا ہے. ہماری جو پروڈکشن ہے اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے, اور اسی حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو فوکس شفٹ ہو جاتا ہے IPPs پہ, اور ان کے جو کانٹریکٹ ہیں وہ انڈر اسکروٹنی آ جاتے ہیں. تو ڈو یو تھنک وی ہیو اینی آپشن, or the government have any option or any inclination to revisit the agreements, contracts signed with the IPP? دیکھیے جی, آپ لوگ سب ایمبیسڈر رہے ہوئے, یو سین ریکوڈک, یو سین کارکے, یو سین دی IPPs. 1000 ہمارے اوپر انٹرنیشنل مقدمے ہوئے اور ہم ہار چکے, ایک ہار چکے, کوئی جیتا نہیں آج تک. ٹھیک ہے, ہم نے وہ ایرانی کو سالے کو پیسے دیے, اس کو بھی 25 کے بجائے 50 ملین دے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کس کی بات کر رہا ہوں, وہ کون سا فرم تھا جی؟ نیب کا کوئی کیس تھا, جو فرم تھا جس کو ہم نے پیسے دیے تھے, وہ ہم سے لے گیا. ہم نے سوچا بھی نہیں لے گیا, ہر کوئی ہم سے پیسے لے جاتا ہے. خدا کے واسطے یہ باتیں چھوڑ دیں, ری وزٹ کرنا یہ وہ, اور یہ باتیں چھوڑ دیں گے, ہم ڈیٹ ری اسٹرکچر کریں گے.
دیکھیں ہم بڑے نائیو لوگ ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے ویٹ کر رہی ہے کہ ہم سب کچھ کر لیں گے. بھائی معاہدے بڑے پکے ہوتے ہیں, ان کے پاس ہزاروں لائرز ہیں, وہ لکھتے ہیں معاہدے, آپ معاہدوں سے نکل نہیں سکتے, یہ بھول جائیں. یہ بچوں والی باتیں چھوڑ دیں, ڈیٹ ری پروفائلنگ ری اسٹرکچرنگ والے, یار یہ بچوں والی باتیں ہیں. یہ تو ایک بگڑا ہوا بچہ جو روتا نہیں مجھے ٹوائے چاہیے مجھے ٹوائے چاہیے, وہ والی بات ہے. بہت سمپل ہے, قصور آپ کا ہے, سائن کیوں کیا. اکنامکس میں ایک چیز ہوتی ہے ڈائنامکس, کوئی اسٹیٹک چیز نہیں اکنامکس میں. یہ جو ہے نا کہ 2.4 بڑھ گیا جی ڈی پی, آج کرنٹ اکاؤنٹ کی گئی بلشٹ باتیں. اکنامکس میں یہ چیز ہے کہ آپ کو پورا ڈائنامک دیکھنا ہوتا ہے, پورا دیکھنا ہوتا ہے کہ جی آج آپ نے کوئی کام کیا اس کی ریمیفیکیشن اگلے 30 سال میں. آج میں نے پیسے انویسٹ کیے, مجھے 10 سال لگیں گے ریکوپ کرتے کرتے, ایک دم نہیں واپس آ جائیں گے. تو اگر آپ نے کسی سے آپ جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دے دو, اگر دے رہے ہو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو خدا را ایک چیز یاد رکھو, بندہ 3 گنا پیسے لے کے جائے گا. آج اس نے 1 بلین لگایا, 3 بلین وہ لے کے جائے گا کم از کم, کیونکہ 30% ریٹرن وہ ایکسپیکٹ کرتے. اگر آپ 3 بلین اس کو دینے کو تیار نہیں تو نہ لگوائیں پیسے. آپ بھاگے بھاگے جاتے ہیں کہ لگا لو, پھر آپ روتے ہیں ہم نے واپس نہیں کرنا. بجلی کا نظام بڑی سمپل بات ہے, بجلی کا نظام ہماری بے وقوفی اور ناقلی ہے اور کچھ نہیں. ہم نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, بڑی سمپل بات ہے. بجلی کا نظام اگر آپ نے سول سروس سے چلوانا ہے تو پیسے دیں, اگر پروفیشنلز نہیں اس میں لگانے تو پھر آپ پیسے دیں. یار دنیا کیوں پیسے دے, مجھے بتائیں, کوئی فارنر چینی یا کوئی کیوں پیسے دے. آپ نے کیوں سائن کی تھی ایگریمنٹ, آپ نے کیوں تحقیق نہیں کی. جب ہم لوگ مانگتے تھے کہ ہمیں وہ ایگریمنٹ تو دکھا دو, ایگریمنٹ بھی نہیں دکھاتے تھے. آپ کو یاد ہے کورٹ نے کہا تھا کہ جو لاہور میں وہ لگی ہے میٹرو, اس کی فیزیبلٹی تو انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے. تو اب بھی فیزیبلٹی بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے, اوپنلی کچھ کرنا چاہتے. اب آپ جا کے کہتے ہیں ہم نے ریسٹرکچر کرنا ہے. سوری, پیسے آپ نے لیے تھے ایز اے باعزت مسلمان پاکستانی, ہم سب پیسے دیں گے, چاہے ہمارے بچوں سے نکلوائیں چاہے ہمارے پوتوں سے نکلوائیں. آپ کا بڑا کلیئر کٹ اینڈ اسٹریٹ آنسر ہے. میں اسی والے سے 2-3 اگر اجازت دیں تو سپلیمنٹری سوال کروں گا. ایک تو آئی پی پیز کانٹریکٹ میں ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ ہے. آپ نے بڑا کلیئر کٹ کہا, ہم نے سائن کیے ہیں, آپ بھگتیں. اگر کسی نے اس میں کوئی فائدہ اٹھایا ہے تو وہ فائدہ لے کے چلا گیا. اب جو عوام, جو انڈسٹریلسٹ اس ہائی ٹیرف سے افیکٹ ہو رہا ہے, نیشنل اکانومی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے, ہماری ٹریڈ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے, جو بیسک کنزیومر ہے اس کا برا حال ہے. اور ہمارے جو رولنگ پارٹی ہے, کولیشن ہے, انہوں نے اس کو ریئلائز کیا اور ایک صوبے میں اور فیڈریشن میں بھی کچھ اسپیشل سٹیپس لینے کا اعلان کیا گیا سبسڈی کے حوالے سے. ڈو یو ایگری دیٹ دس وہ سونے پہ سہاگا ہے جی. آپ ایک غلطی کرتے ہیں دوسری کر دیتے ہیں. سبسڈی دیکھیے جی, سبسڈی سمپل بات ہے. فرسٹ آف آل دیر از نو سچ تھنگ ایز حکومت. بادشاہ سلامت چلے گئے ہیں. حکومت ایک چیز ہے, آپ سے ٹیکس لے کے مجھے دے دے گی. حکومت کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے, وہ ٹیکس ہی لیتی ہے نا. تو جو سبسڈی دیں گے تو واپس ہم ہی لوگ کریں گے. تو وہ سبسڈی صرف ہو رہی ہے, اگلے 2 مہینے کے لیے سبسڈی دے دیں گے, اس کے بعد ہمیں واپس ٹیکس لگا دیں گے یا قیمت بڑھا دیں گے. یہ بچوں کے کھیل ہیں جس کے اوپر ہمیں جاگنا چاہیے ایز اے پیپل. اب باقی دنیا میں لوگ سمجھ گئے کہ یہ چیز نہیں چلتی. وہ پوچھتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ کتنا, بھائی کم کرو, ٹھیک ہے. قرض کتنا لیا ہوا ہے, قرض لیا ہو میرے بچوں کا قرض ہے, تمہارا قرض نہیں ہے. تو یہ جو بھی قرض لیتے ہیں وہ میرے بچوں کا قرض ہے, آپ کے بچوں کا قرض ہے. ہم اپنے بچوں سے لے رہے ہیں قرض. تو یہ ہمیں کام ختم کرنا پڑے گا. سبسڈی بھی اگین, جب سبسڈی دی ہے تو مجھے بتائیں کہاں ڈیبیٹ ہوئی ہے, کہاں پیپرز دیے گئے ہیں سبسڈی جو دی ہے. ایک ڈیموکریسی میں سب کچھ سامنے آنا چاہیے, سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اینڈ یو شوڈ ایکسیپٹ کرٹیسزم. اب یہاں تو کرٹیسزم کا ماحول بھی نہیں رہا, تو پھر ہم کیا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چھپ کے کام کریں گے اور پھر کہیں گے یہ تو پچھلی حکومت کا قصور تھا, میں تو کہتا ہوں پھر یار پچھلی حکومت کے بندوں کو لے کے آؤ نا سامنے. یہ نہیں کرپشن, آئی ڈونٹ بلیو ان کرپشن, آئی تھنک کرپشن از اے بوگی مین. کرپشن ایک ٹرک کی بتی ہے, اصل چیز ہے نااہلی. ہم کرپشن میں بھی نااہل ہیں. میرا خیال کرپشن میں بھی اگر $100 ملین بننا تھا, ہم نے $5 ملین میں بیچ دیا. کرپشن بھی نہیں ہم پوری طریقے سے کر سکتے. ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم کرپشن نہیں ہے, از انکمپٹنس, از پیور اسٹوپڈیٹی, نتھنگ ایلس. جی Sir, my question is related to FBR, the organization which is responsible for collection of tax. The government has set up a task force for digitization of FBR, and obviously it was a long dream, and to bring transparency in collection of tax.
اینڈ یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہم کر رہے ہیں دیٹ ٹو انڈر دی IMF پریشر. اس سے پہلے اب بھی کئی دفعہ کہا گیا ہے لیکن ہم کام وہ نہیں کر سکے. So there is a repeated resistance from within the FBR. Even FBR کے لوگ بھی اس کو resist کر رہے ہیں. So how do you see the future of these reforms? دیکھیں جی اس میں 2-3 باتیں. پہلی چیز تو ہم ٹیکس چور نہیں ہیں. یہ جو نیریٹو بنایا ہوا ہے نا, ہماری یہ حکومت واحد حکومت ہے دنیا میں جو ہمیں گالیاں دیتی ہے. کہتی ہے تم ٹیکس چور ہو, کہتی ہے تم فیک نیوز پھیلاتے ہو, کہتی ہے تم جھوٹ بولتے ہو, ہزار چیزیں. آپ مجھے بتائیں انڈیا میں یہ آپ نے سنا ہے کبھی؟ سری لنکا میں سنا ہے کبھی؟ یہ کیا چکر ہے کہ حکومت ہمیں گالیاں دیتی ہے؟ میں کہتا ہوں ٹیکس چور نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, غلط بات ہے. ٹھیک ہے, یس سب ڈرے پھرتے ہیں کہ یار میں کیوں ٹیکس دوں. ہم نے ایک انجینئرنگ انڈسٹری کا پورا سروے کیا سارے پاکستان میں. وہ چھوٹے چھوٹے فرمز ہیں, ان سے جب ہم پوچھتے ہیں تو بڑے کیوں نہیں, تو کہتے ہیں یار ہمیں تنگ کریں گے, ہم بڑے ہی نہیں ہوتے. اور انہوں نے دیکھا, آپ نے دیکھا وہ ایک بندے نے کولا نیکسٹ بنایا تھا. کولا نیکسٹ پاکستانی پہلی دفعہ کوکا کولا کو چیلنج کر رہا تھا اور وہ سکسیڈ کر رہا تھا. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو بھگا دیا ملک سے. ٹیکس چور, یار خدا دے واسطے, مطلب آپ نے اپنی انڈسٹری کو خود ہی ڈیولپ نہیں کرنے دیتے, پھر آپ شور ڈالتے ہیں. تو پہلی چیز ہے ہم ٹیکس چور نہیں ہیں. ہماری پالیسی بالکل دقیانوسی ہے. آپ ٹیکس دے رہے ہیں بجلی پہ, انکم ٹیکس دے رہے ہیں بجلی پہ, انکم ٹیکس دے رہے ہیں موبائل فون پہ, انکم ٹیکس دے رہے ہیں اسکول فی پہ, انکم ٹیکس دے رہے ہیں آپ نے جو انویسٹمنٹ کی, ہر چیز پہ آپ انکم ٹیکس دے رہے ہیں. کیا اسٹوپڈ پالیسی ہے. ہم نے اس پہ پورا ریفارم کا پروگرام تیار کیا. کوئی حکومت میں نہیں پڑے گا, سوال ہی نہیں پتا ہوتا, کسی میں دم ہی نہیں, خم ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب اسٹیفن ڈرکر کو لے کے آئیں گے, پرائم منسٹر صاحب مکنزیز کو لے کے آئیں گے, وہ کریں گے. اور آپ کو بتاؤں FBR کا بیچارے کا کیا قصور ہے. میں مانتا ہوں ان کا کافی قصور ہے, پر میں آئی ول ڈیفینڈ دم رائٹ ناؤ. FBR میں $1 بلین کی فورن ٹیکنیکل اسسٹنس آ چکی ہے. ورلڈ بینک کا لون چلا آ رہا ہے فرام 2000. ورلڈ بینک نے پہلا کیا, اس کے بعد دوسرا کیا, پھر تیسرا کیا, ڈیفڈ نے پیسے ڈالے. اب جو آپ ڈیجیٹائزیشن کی بات کریں وہ مکنزیز کو دیا, پاکستانی فرم کو نہیں دیا. پاکستانی فرم سسٹم لمیٹڈ اور دوسری وہ نیٹ سال بڑی اچھی فرم ہے, ان کو کیوں نہیں دیا. وائی مکنزیز کو $10 ملین آپ نے پکڑا دیا. تو دیکھیے یہ گالیاں دینا بڑا آسان ہے, پر جو جنہوں نے وہ ریفارم کرنے کی کوشش کی ان کو کیوں نہیں پکڑتے. ان کو بھی تو گلے سے پکڑے گا, بھائی تم نے کیوں نہیں کیا, ان کے کہاں ہے کام. ٹھیک ہے نا. تو باقی یہ ہے کہ ٹیکس پالیسی میں آپ کو سمپلیفیکیشن لانی ہے, پہلی چیز جو دنیا کا نظام ہے, اور تنگ کرنا بند کریں. یہ جو ہے نا کہ ہر بندے کو, مجھے بھی ایک دن آ گیا PR کا, ٹھیک ہے جی آپ سیلز ٹیکس, میں کون سی چیز بیچ رہا ہوں جو میں سیلز ٹیکس دوں, رجسٹر کروں. ٹھیک ہے. تو یہ جو طریقہ ہے کہ ہمیں اور لوگوں کو باعزت طریقے سے ریفارم کرنے دیں. ریفارم آپ نے کرنا نہیں, پھر آپ بھرتیاں کر دیتے ہیں. جو میرا سب سے بڑا پرابلم ہے, ہم سرکاری بھرتیاں اتنی کیوں کرتے ہیں. ہر پولیٹیشین کہتا ہے 10,000 بندے بھرتی کر دو, 20,000 بندے کر, میں نے الیکشن لڑنی ہے. اور بھائی تم نے الیکشن لڑنی ہے بندے بھرتی کر کے. ہم نے حساب لگایا ایک بندہ بھرتی کرتے ہیں, چاہے چپراسی بھرتی کریں, 2.5-3 کروڑ کا قوم کو نقصان ہے. کیونکہ چپراسی نے آج صرف تنخواہ نہیں لینی, اگلے 50 سال تنخواہ لینی ہے, پھر اس کی مر جائے گا جب اس نے بھی, اس کی بیوی نے بھی تنخواہ لینی ہے, پھر اس کی بیٹی نے بھی تنخواہ لینی ہے. آپ تقریباً 100 سال کی کمٹمنٹ کرنا ہے ایک بندے کو. اور آپ کو پتہ ہے جب سرکاری افسر آفس میں مر جاتا ہے تو کیا دیتے ہیں اس کو. ہمارا ایک چھوٹا سا سویپر مرا تھا, اس کو ہم نے 40 لاکھ دیا اکارڈنگ ٹو دا رولس, پلس تنخواہ نوکری بھی دینی پڑتی ہے. تو جب اتنی لمبی آپ پلس پینشن کی کمٹمنٹ, پینشن جو آپ کو کھا جائے گا اگلے 2-3-4-5 سالوں میں, کیونکہ پینشن بڑی ریپڈلی بڑھ رہی ہے. آپ جب حکومت کا ریفارم ہی نہیں کرنے کو تیار, اور آپ صرف کہہ رہے ہیں ٹیکس. اچھا دوسری چیز, ٹیکس کے حوالے سے میں ایک اور بات کہہ دوں, ہمارا پرابلم ٹیکس نہیں, ہمارا پرابلم حکومت بہت بڑی ہے. حکومت کیوں اتنی بڑی ہے آپ مجھے بتائیں, ادارے کتنے ہیں. فار ایگزامپل چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو, یہاں اسلام آباد میں, پورے پاکستان میں اسلام آباد میں 150 ٹریننگ اکیڈمیز ہیں. آپ کے فارن آفس کی کتنی بڑی ٹریننگ اکیڈمی ہے. بھائی کیوں کٹھے مل کے نہیں کام کر سکتے. یہاں ساتھ نیپا بھی ہے, اور وہ بھی پتہ نہیں نم بھی ہے, یہاں ساتھ رورل اکیڈمی ہے اور رورل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ. یار یہ کیا تماشے ہیں. اور ساروں نے گھر بنائے ہوئے ہیں اپنے, ساروں نے یشی رکھی ہوئی ہے. پھر تیسری چیز جو ہے, یہ سرکاری گھر اور گاڑی کا کیا نظام ہے. ہم نے اس پہ حساب لگایا ہوا ہے. آپ کی سب سے بڑی پرائیویٹائزیبل ایسٹ جو آپ کا ملک بچا سکتا ہے, جو سرکاری گھر. سرکاری گھر گورے کے آپ نے بڑھا کے بلکہ اب یونیورسٹی بنا دی ہیں. تو یہ جو بجٹ کو روکتے ہی نہیں آپ, روز ایک نئی اتھارٹی بن جاتی ہے, روز ایک نئی چیز بن جاتی ہے, وہ PC1 پہ 1000 چیزیں بنتی ہیں. تو یہ تماشے بند کریں, تو ٹیکس کم کریں لوگوں کا, بجائے اس کے کہ نہیں جی ہم نے وہ تو سرکاری بھرتیاں بنانی ہیں, چیزیں بھی بنانی ہیں, سرکاری گھر بھی بنانے ہیں, اب آپ ٹیکس دو.
تو ہم اگر ٹیکس چیز کرتے رہیں گے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں عجیب عجیب ٹیکس لگائیں گے, کبھی جناب 10% یہاں, کبھی 5% سرچارج, کبھی یہ کبھی وہ, اس طرح دنیا میں کوئی نہیں چلتا. دنیا میں ٹیکس کا نظام ایسے چلتا ہے, ایک دفعہ بن جاتا ہے 20-30 سال کوئی نہیں چھڑتا. یہ جناب روز ہر منی بجٹ میں ٹیکس آ جاتا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں اس ملک میں اکنامکس کسی کو نہیں پتہ, صرف یہ تماشے ہیں کہ جی ہم نے یہ بھی لگا دیا وہ بھی لگا دیا. اور پھر پروجیکٹس, کیا پروجیکٹ کرتے ہیں مجھے بتائیں. یہ واحد ملک ہے جہاں کہ جناب روز ایک فلائی اوور بن رہا ہے. آپ سامنے یہ میں ہوں ابھی ٹوٹی ہوئی سڑک, کیوں؟ ہماری سڑک ہر سال ہم سڑک چوڑی کرتے ہیں, پھر اس کے آگے وہ گیٹ لگا دیتے ہیں بند کرنے کے لیے. او بھائی کیوں اتنے فلائی اوورز بن رہے ہیں, کیوں بنتے ہیں؟ ہم نے تو اس پہ پیپر لکھا ہوا ہے فلائی اوورز اے بیڈ آئیڈیا. لوگ بند کر رہے ہیں فلائی اوورز, لوگ توڑ رہے ہیں فلائی اوورز, ہائی ویز بھی توڑ رہے ہیں. آپ پیرس میں جہاں ہائی وے توڑ دیا, نیو یارک میں جہاں ہائی وے توڑ دیا. ہم یہ چیز ہم ماضی میں رہ رہے ہیں, ماضی کی باتیں کر رہے ہیں, اس کے لیے ہمارے ٹیکس ایکسپینڈیچر بڑھی جا رہے ہیں. سر اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال میرا ہے اباؤٹ دی پرائیویٹائزیشن آف دی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز. اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اسٹیل مل ہے, پی آئی اے ہے, ریلوے ہے, اور اس طرح اور کئی بھی ایسی آرگنائزیشنز ہیں یا انٹیٹیز ہیں. گورنمنٹ نے کئی دفعہ کہا, لیکن دے آر آلسو اویئر اینڈ سینسٹیو اباؤٹ دی ان امپلائمنٹ کے اس کی وجہ سے پھر زیادہ تر لوگوں کو, امپلائیز کو جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. دیکھیے ہم اپنے آپ کو فول کرتے ہیں. پرابلم پبلک سیکٹر امپلائیز کا ہے, پرابلم یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ انٹرپرائزز. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ اسٹیٹ انٹرپرائز بینکرپٹ ہے. اب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بیوقوف آ کے لے گا, وہ تو نہیں لے گا. یہ اسٹیل مل میں ویلیو زمین کی ہے اور کسی چیز کی نہیں. بھول جائیں اور کوئی ویلیو ہے. اس کی جو وہ کیا کہتے ہیں مشین ہے, وہ تو کھیل پتاشے والا ایسے تول کے لے گا, سمپل بات ہے, وہ جنک ہے. پی آئی اے میں کیا رہ گئی ویلیو؟ پی آئی اے میں ویلیو صرف یہی ہے نا کہ آپ کے پاس ریل اسٹیٹ کتنا ہے. باقی روٹ شوٹس تو ایمریٹس وغیرہ سب لے گئے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کھل کے, آپ نے پی ٹی سی ایل میں بھی یہ گڑبڑ کی ہے. آپ نے ریل اسٹیٹ بیچا ہے بزنس کے اوپر, وہ انہوں نے 800 بلین آپ کا ملین روک لیا آپ کا. اب خدا کے واسطے کھل کے آئیں اور ریل اسٹیٹ بیچیں. اور آپ کا جو پرائیویٹائزیبل سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ ریل اسٹیٹ ہے. یہ سرکاری گھر اور یہ جو ماشاءاللہ آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے بلڈنگوں کا, اور یہ سب سے بڑا آپ کا ایسٹ ہے بیچنے کے لیے. یہ بیچیں گے تو کچھ ہوگا. یہ چلو بہت سے بہت اب وہ 200-300-400 ملین ڈالر. بٹ پی آئی اے از دا آئیکن آف دی کنٹری, کہ مطلب دے ٹیکس یور فلیگ کیریئر آف دا کنٹری. پرانی بات ہوگی, اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ یو آر سیلنگ اے بزنس, کین یو از اٹ اے بزنس اور ناٹ, یہ مجھے بتائیں. دوسری چیز, اگر پی آئی اے بزنس بنے گی تو آپ میں اس کو 30-40% اسٹاف نکالنا پڑے گا. آر یو ولنگ ٹو ٹیک دیٹ پین کہ اسٹاف نکالنا ہے؟ اس وقت حالت یہ ہے کہ میں نے خود اپنے چھوٹے سے ادارے سے 3-4 بندے نکالنے کی کوشش کی. کورٹ نے مجھے 4 سال تنگ کیا اور وہ جیت گئے. کورٹ کہتا ہے کسی کو نہ نکالو, کورٹ کہتا ہے یہ بندہ چوری کر لے, کچھ کر لے, اس کو نکالنا نہیں کبھی. ٹھیک ہے, اب کورٹ جب یہ کہتے ہیں, کورٹ کہتے ہیں اس کی پرفارمنس ایویلیوشن بھی کرنی, کورٹ کہتا ہے اس کو کچھ نہیں کرو, اس کو پروموشن بھی دو, تو میں سب کو پروموشن دے کے جا رہا ہوں. اب تماشا یہ, اگر آپ نے کسی سے ایویلیوشن نہیں کرنی, کوئی باس کا کوئی کنٹرول نہیں اس پہ, اس کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, اور پھر آپ اس کو 2-3-4 کروڑ کی لائبلٹی لے رہے ہیں اوور دا نیکسٹ 30-40 ایئرس. بلکہ گریڈ 16-17 کے افسر کی تو لائبلٹی از اباؤٹ 40-60 کروڑ. کئی افسروں کی 1 بلین لائبلٹی. اگر آپ نے یہ لائبلٹیز لینی ہے بجٹ پہ, تو میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں یو بینکرپٹ. سمپل اکاؤنٹنگ, اور کوئی چیز نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ پبلک سیکٹر امپلائمنٹ, یہ نہیں کہ آپ نے آج بندے کو بھرتی کرایا. آپ کو پتہ ہے یہاں F6 میں یہ گھر ہے چھوٹے لوگوں کے, ناٹ ایون دا بگ ہاؤسز. آپ کو پتہ ہے وہ جدی پشتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جناب باپ بیٹے کو بھرتی کراتا ہے, گھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اب یہ کیسے آپ سسٹین کر سکتے ہیں؟ مجھے پلیز بتائیے. اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا, اس کے اوپر صرف میں بولتا ہوں, باقی سب کہتے ہیں یہ تو کوئی بڑا پرابلم ہی نہیں. تو اگر ہر چیز پرابلم نہیں ہے, اور پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ کو سعودی عربیہ لون دیتا ہے کہ نہیں, چائنا لون دیتا ہے کہ نہیں دیتا, تو یار وہ بھی ان کی بھی بس ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں یار نہیں ہم دیتے, اب ہمارے سے تم نے بہت لوٹ لیا, کافی لوٹ لیا. تو کچھ غیرت کریں ہم لوگ, ہمیں غیرت ہی کوئی نہیں, کیا کریں. تھینک یو امجد. بفور گو ٹو مائی کویشچن, یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو دی اسٹیٹ پراپرٹی ان اسلام آباد, آئی ریممبر جب آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ تھی, وی ایز اے اسٹاف کورس کرتے ہوئے ہم آئے تھے, اور اس وقت ہمیں بریفنگ جو دی گئی تھی, جو مین فوکس یہ تھا کہ جی ساری پراپرٹی کی جو ویلیو تھی, ہم وی کین ٹیک گڈ بینیفٹ, اور جی ڈی پی کو آپ اس سے بہت بڑا ایڈوانٹیج.
I would like to, تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا بات کریں ابھی تاکہ ہم نے اس کو ری ایسٹیمیٹ کیا ہے. اوکے اس کو اگر ہم ٹھیک طریقے سے پرائیویٹائز کریں یا پرائیویٹائز نہ بھی کریں, اگر ہم اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں, یہاں تقریباً مجھے یاد نہیں, میرا خیال کوئی تقریباً 3200 ایکڑ زمین ہے جو سرکاری گھروں میں ہے انوالوڈ, اور باقی دیگر چیزوں میں. اگر آپ اس کو ٹھیک طریقے سے پرائیویٹائز کریں, مطلب یہ نہیں کہ اس کو پلاٹوں کے ذریعے بیچ دیں, یہ کہ آپ اس میں سینٹورس کی زمین بنائیں, بیچ میں سب آدھی پارک لینڈ میں چھوڑ دیں. سینٹورس چاہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنے, فلیٹس میں جائیں لوگ ماشاءاللہ, شاپنگ مالز ہوں, یہ وہ, اور آپ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں ایٹ اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. $55 بلین کی انویسٹمنٹ آتی ہے. لاہور میں تو اس سے کتنی زیادہ آتی ہے, باقی شہروں میں بھی یہ پوٹینشیل ہے. آپ کا سب سے بڑا ایسٹ اس وقت یہ ریئل اسٹیٹ ہے, اور یہ ہم لب پہ لانے نہیں دیتے. آپ کے جو سرکاری افسران ہیں وہ سب کہتے ہیں, جب میں نے یہ رپورٹ پہلے جب نکالی تھی 4-5 سال پہلے, تو سارے سرکاری افسروں نے مجھے گالیاں دی گئی, یہ کیا بکواس کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا جی پھر ایک کام کریں, لکھیں ہمارے خلاف, ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. نمبر 2 یہ کریں, جہاں جھوٹ ہے ڈیٹا ریویل کریں. ڈیٹا دیتے نہیں ہیں. ان سے جب میں ڈپٹی چیئرمین تھا, حفیظ شیخ فائنانس منسٹر تھا, ہم نے 10 بار ہی پوچھا 2 ڈیٹا کتنا ہی ہے, ایک نہیں دیتے. گاڑیوں کا ہم نے پوچھا, گاڑیوں کا بھی ڈیٹا کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہاں ہے گاڑیوں کا ڈیٹا, کتنی سرکاری گاڑی ہے. ابھی انہوں نے پچھلے سال 2 بلین کی گاڑی تو FBI نے خریدی ہیں, اخبار میں کی خبر بتا رہا ہوں. پنجاب گورنمنٹ نے پتہ نہیں 2-3 بلین روپے کی گاڑی خریدی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ, اب ایک گریڈ 17 افسر, سر میں گزارش کروں, میرا باپ بڑا سینئر اب سرکاری افسر تھا, میرے کئی انکلز بڑے سینئر ججز تھے, کسی کے پاس سرکاری گاڑی نہیں تھی. اب گریڈ 17 کے افسر ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں اپنی پکچر, جو AC آتا ہے, دیکھو میری نئی گاڑی. اب مجھے, اور وہ فارچونر ہوتی ہے یا لینڈ کروزر ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں, یہ پوری برطانیہ کی حکومت کے پاس 83 کارز ہیں, 83 کارز, اینڈ دے شیئر دیم فار آفیشیل ڈیوٹیز. یہ نہیں کسی کو پرائیویٹ کار ملتی ہے. آپ دیکھیں خدا کے واسطے یہاں کیا تماشا, بچے جا رہے ہیں گاڑیوں پہ, بچے گاڑی مار رہے وغیرہ وغیرہ. تو آئی مین وی ریئلی ہیو ٹو ویک اپ اینڈ گیٹ اے سسٹم آف گورننس آرگنائز. دیٹس اے پرابلم. یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے پاس آپشن نہیں, وی ہیو لاٹ آف آپشنس. تھینک یو سر. آئی تھنک اٹس ریئلی انفارچونیٹ وٹ یو آر ایکسپلیننگ. چونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک نیا سیٹ اپ آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ کے اندر, جو SFFC جو انویسٹمنٹ جو فیسیلیٹیشن کونسل کی بات آپ نے سنی ہوگی. ہاؤ ڈو یو سی دی کرنٹ اسٹیٹس, اور ول بی ایبل ٹو اچیو اینی تھنگ آؤٹ آف دس جو ہم نے یہ کچھ عرصے سے لانچ کیا ہوا ہے. آئی ہیو ناٹ سین سچ ریزلٹس تو نہیں دیکھے, بٹ آپ کے خیال میں کیا؟ دیکھیے آپ ان کا ڈائلاگ خود ہی دیکھ لیں. SIFC کی وجہ کیا, وہ خود ہی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حکومت کوآرڈینیٹ نہیں ہوتی, تو ہم اوپر سے بیٹھ کے کوآرڈینیٹ کریں گے. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا بھائی. تو ایک چیز, پہلی چیز یاد رکھے پلیز, جو ہم ہمیشہ, وہ ایک میرا دوست ہے وہ بڑی اچھی بات کہتا ہے, کہتے ہیں سی نیشن آف چلاکیاں ہے گیا, اسی صرف چلاکیاں جاننے ہیں. ہم سوچتے ہیں فارن انویسٹر کے ساتھ ہم جا کے چلاکی کر سکتے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے جب میں حکومت میں تھا تو مجھے بھیجا گیا, تم ان کو جا کے وہ کرو, وہ کیا ہوتا ہے جو ٹرپ ہوتا ہے, ہانگ کانگ میں چلا گیا کہ جی یہ جا کے بتا رہا ہے, پہلے تو میں ناراض ہوا, یہ کیا بکواس ہے. ان کو جا کے ہم نے جھوٹ بولنا تھا یار, روڈ شو. اب فورن انویسٹر بے وقوف تو نہیں ہوتا, یو بیٹ them in your positions یار. فورن آپ دبئی جائیں, جو آڈیا ہے یا آپ سعودی وہ ٹرسٹ میں جائیں, He has also done his homework. وہ نہیں, وہ میرے سے بہتر بندے رکھے انہوں نے, سالے بڑے بڑے تکڑے بندے رکھے انہوں نے, اور وہ ایک ایک کنٹری پہ وہ روز صبح رپورٹ نکالتے Do their homeworks, yeah. اور آپ سوچ رہے ہیں آپ ان کو کون کر سکتے ہیں. اور اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کوآرڈینیٹ نہیں ہوتی, تو باہر والے نے کیا سوچنا ہے, اس نے پڑھنا ہے نا کہ یار گورنمنٹ نہیں کوآرڈینیٹ ہوتی. تو گورنمنٹ کوآرڈینیٹ کے لیے اگر آپ کوئی پوری یہ SIFC چاہیے, اور SIFC 100 بندے کی, ایک تو پہلی چیز مجھے سمجھ نہیں آتی, اس پہ بھی ہم نے ایک پیپر لکھا ہوا ہے, 100 بندے کی میٹنگ نہیں ہوتی, دربار ہوتا ہے. آپ بل گیٹس کو پڑھیں, اسٹیو جابس کو پڑھیں, جیف بیزوس کو پڑھیں, وہ کہتے ہیں بندے جون سے ہیں وہ میٹنگ میں 5 سے 10 ہونے چاہیے, اور جن کا کوئی مطلب ہو وہاں بیٹھنے کا, Relevant. اور پہلے تیاری ہونی چاہیے. اب یہ تو نہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے, آپ نے میرا خیال خود ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ سنڈے آپ کو بلا لیا صبح کے, جی شام کو میٹنگ میں آ جائے. صبح کیا, کئی دفعہ 15 منٹ میں میٹنگ میں آ جائے. تو 15 منٹ میں میٹنگ میں نے کیا کرنا ہے جا کے. میں اکثر پوچھتا یار بتاؤ کوئی فائل لے آؤں, کوئی چیز لے آؤں, کو بتاؤ کس چیز پہ میٹنگ, کوئی تیاری کر کے آؤں. نہیں. تو اگر آپ نے 100 بندے بٹھا کے آپ سوچ رہے ہیں کوآرڈینیٹ ہو رہی ہے, اور آپ سوچ رہے ہیں اوپر سے حکم دیں گے نیچے سے چیز چل جائے گی, آپ نے خود دیکھا ہے یا نہیں ہوتا. Meaning thereby that the system of government we have
is not working, and that is why we are looking for SIFC kind of دیکھیے آپ خود سوچ institutions. لیں, آپ خود سوچ لیں, Yes, this is فیتے والی فائل ابھی تک چل رہی ہے. پلیز مجھے بتائیں 2024 میں فیتے والی فائل چل رہی ہے, اس کے اندر ہاتھ سے نوٹنگ ہو رہی ہے اور نوٹنگ ادھر سے ادھر جا رہی ہے. پہلے تو آپ کو وہی سیکھنا پڑتا ہے کہ یار وہ سیکشن آف نوٹ پورشن کدھر ہے. اور آئی ریمبر سر وی ہیڈ گون ٹو دس سیکریٹریل ٹریڈنگ انسٹیٹیوٹ ان اسلام آباد جب ہم ایز سیکشن آفیسرس تھے, اینڈ دی ویری فرسٹ تھنگ آئی تھنک ریمبر دی جینٹل مین واز انسٹرکٹر جو تھے وہاں, انہوں نے اس فیتے کو پکڑا ہاتھ میں اینڈ ریپیٹڈ دیٹ تھنگ کہ جی this is what kept the British Empire together, and we are still there. Thank you, sir. جی Bukhari, شکریہ please. شکریہ سر. آپ نے IMF کے حوالے سے یہاں بہت سی ڈبیٹ چل رہی ہے. کچھ ویو ہے جی اس سے GDP گروتھ بہتر ہوگی, کچھ کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی, یہ بھی اندیشہ ہے کہ انفلیشن کا پریشر بھی آئے گا. پھر کہا جاتا ہے جی بیلنس آف پیمنٹس بھی بہتر ہو سکتی ہے اور پبلک فائنانسز پہ بھی ایک پازیٹیو اثر آئے گا. دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا شاید یہ 24th IMF جو پیکیج ہے وہ انڈر نیگوسیشنز ہیں, $7 بلین کا ہے فار دا نیکسٹ 3 years. از اٹ آن ٹریک؟ ہارڈ ٹو سے, بیکاز ابھی فائنینسنگ گیپ نہیں پورا ہوا. IMF جب کام کرتا ہے تو IMF جو اس کا طریقہ کار ہے کہ IMF اتنے سے پیسے ڈالتا ہے. لیٹس سے IMF اپنے پاس سے 1-2 بلین 3 بلین وٹیور جو ڈالے گا, اب مجھے کوٹا ایگزیکٹلی یاد نہیں, جو ڈالے گا نہیں 6 بلین سوری IMF ڈالے گا, بٹ اس بیکاز ہمارا کوٹا بڑھ گیا, ایک لمٹ ہوتی ہے جی, جو ہمارا کوٹا ہوتا ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے. اس کے بعد جو فائنینسنگ ایپ ہوتا ہے, فائنینسنگ ایپ اس وقت ہمارا میرا خیال 26 بلین 25 بلین ہے, وہ ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. وہ پھر وہیں IMF میں میٹنگ بلاتے ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹرس کی, ان سے پوچھتے ہیں بھائی تم کمٹمنٹ دو. سعودی عربیہ سے کہیں گے تم بتاؤ, چین سے کہیں گے فلانے سے کہیں گے فلانے. اگر وہ کمٹمنٹس دے دے, اس کی پورا ہو گیا تو ہو جائے گا, اگر وہ نہ دیں تو نہ ہوگا, اور پھر وہ ویٹ کریں گے, پھر ہمارے بندوں کو بھگائیں گے تم جا کے کمٹمنٹ لو. پر اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز, ہماری پالیسیز کو بھی واچ کر رہے ہیں. جب آپ سبسڈی دے رہے ہیں تو وہ وہاں ایک دم سگنل ہو گیا اوئے سبسڈی دے رہے ہیں, جب آپ ٹیکس کو گرا رہے ہیں تو اوئے یہ ہو گیا. تو ہمیں ایک معاہدہ کر کے, جیسے میں نے کہا ہم چلاکیوں کی نیشن ہے. وہ میں جب حکومت میں تھا تو کئی دفعہ بیوروکریٹس یہی کہتے تھے معاہدہ کر لو بعد میں دیکھی جائے گی. پوائنٹ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی چلاکیوں والا ہے. ہم خود سیریس ہوں. مجھے IMF والوں نے, میرے دوست تھے تو میں نے ان سے سب سے پوچھا, وہ میرے دوست نے ایک دفعہ کہا یار بات سن, تم بھی یہاں رہے ہو, تمہیں اکنامکس آتی ہے, میں نے IMF پڑھاتا رہا ہوں IMF کی چیزیں وغیرہ. انہیں کہا تم اس طرح کرو, جا کے یہ لو چھوٹا سا پیپر, وہ یلو سلپ نہیں ہوتی جو آپ کی, وہ جو اسٹکی پیڈ ہوتا ہے, اس پہ ہی لکھ کے لے آؤ. میں نے جا کے لے کے گیا واپس, میں نے جا کے کہا فائنانس منسٹر کو, سب کو, میں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ, کوئی اگریمنٹ ہی نہیں ہماری ہو سکی. پروگرام ہمارا ہے, وہ جو فکشن ہے پروگرام ہمارا ہے, آلدو آبویسلی لکھتے تو وہ ہیں, سائن وہ کرتے ہیں, سائن ہم صرف کرتے ہیں. پوائنٹ از ہم کبھی اونرشپ لیتے ہی نہیں. اونرشپ تب آئے گی جب ہم فیتے والی فائل ختم کریں, جب ہم یہ گندا ٹیکس سسٹم ختم کریں, جب ہم اپنی پالیسی اپنے ہاتھ میں لیں, جب ہم سوچیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. اور ایک اور چیز سر, ایمرجنسی وارڈ ہے. آپ کبھی ایمرجنسی وارڈ گئے بغیر تکلیف کے؟ کبھی آپریشن ہو سکتا ہے بغیر تکلیف کے, کبھی ٹیکہ بھی لگ سکتا ہے بغیر تکلیف کے. IMF کے پروگرام میں اگر تکلیف نہیں ہوتی تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا. تکلیف آپ کو لینی ہے, ایک دفعہ تکلیف لینی ہے, اور اوپر سے نیچے تک سب کو تکلیف لینی ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ ایک سرکاری افسر کو بھی نہیں نکال سکتے, اگر آپ ایک ادارہ نہیں بند کر سکتے, تو یو ناٹ ریڈی فار این IMF پروگرام. میں تو بلکہ IMF کے اندر لوگوں کو کہتا ہوں, اپنے دوستوں کو, کہ یار کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہو, ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو, ہمیں پہلے تھوڑی دیر تکلیف ہونے دو, پھر ہم سیکھیں گے. IMF بھی غلطی کرتا ہے, ہمیں تکلیف نہیں ہونے دیتا, ہمیں تکلیف ہونے دو پہلے ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو ہماری یاشی ہیں کہ ہم لینڈ کروزر میں پھر رہے ہیں سرکاری خرچے پہ, یہ بند کرو تماشے یار. میرا ایک بندہ ہے گریڈ 19 کو, اس کو لے رہی ہے ایک گورنمنٹ کا ادارہ, میں نام نہیں لیتا, وہ جا کس لیے رہا ہے, کو اس کو گاڑی اور پٹرول مفت دے رہے ہیں. بھائی کیوں گاڑی پٹرول مفت مل رہا ہے, مجھے بتایا نا. میں بتا رہا ہوں, میرا باپ جو DC تھا وہ سائیکل پہ جاتا تھا. اب DC صاحب ماشاءاللہ میں نے اگلے دن دیکھا 3 فارچونرز کے ساتھ پھر رہا ہے. کمشنر صاحب پھر رہے ہیں جیسے کہ میرا باپ بھی کمشنر تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس. میرا باپ چیف سیکرٹری تھا, گاڑی پہ جاتا تھا اپنی. اب جناب DC کمشنر مجھے ملا ایک شہر میں نہیں بتاتا کہاں, اس کے ساتھ تو مطلب قافلہ تھا. تو اگر آپ نے یہ یشی کرنی ہے, اس کے بجٹ کاسٹ ہوتے ہیں, اٹس ناٹ فری. تو یہ آئی تھنک وی ڈونٹ ایون نو واٹ این IMF پروگرام از, ویو نیور ایکسپیرینسڈ اٹ, کیونکہ ہم بچ جاتے ہیں. یہ تو سر
ایسٹ یورپ میں کافی ہوا اور اس کا ایفیکٹ بھی نظر آیا. اب یہ سوال یہ ہے کہ جو نیگوسیشنز اگر آگے نہیں بڑھتی, ایکسٹرنل فنانس کا ایشو رہتا ہے, وہ جو گیپ جو ہے اس کو فل اپ کرنے کے لیے جیسے آپ نے کہا, تو پھر آگے کی منزل کیا ہوگی؟ آگے کی منزل ہوگی ہمیں جاگنا پڑے گا. Default? ڈیفالٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. دیر از نو سچ تھنگ ایز ڈیفالٹ ان دس ورلڈ. ڈیفالٹ اگر ہوگی تو آپ کا سب آٹا پانی سب بند ہو جائے گا. ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایمبیسیز بھی لے لیں گے, وہ آپ کی سب چیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بھوک تو ہونے نہیں دیں گے وہ. یہی تو ہماری گیم یہی چل رہی ہے. ہم کہتے ہیں ڈیفالٹ کر دیں گے, وہ کہتے ہیں بچا لو بچا لو. ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی دھمکی دیں ہو جائے. ایک نہ ایک دن وہ ہوگا جو ارجنٹینا میں ہوا تھا. بالکل سمپل بات ہے. ایک نہ ایک دن آپ کو جو ہے نا, وہ کہتے ہیں چکنز ہیو ٹو کم ہوم ٹو روسٹ. پھر آپ کو کوئی نہ کوئی مشکلیں لینی پڑیں گی. مشکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ 1000 قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. سم ویئر الانگ دا لائن آپ لوگوں کو یا ہم لوگوں کو جاگنا پڑے گا کہ چلاکیاں نہیں کام آئیں گی بھائی, کام کرنا ہے. اور کام کیا کرنا ہے؟ وہ ہمیں کام کرنا ہے ٹھیک طریقے سے. اب آپ میرے ساتھ چلیں, آپ سب اس کے ساتھ واقف ہیں. آپ منسٹریوں میں چلیں, کتنے بجے لوگ آتے ہیں؟ 10 بجے آتے ہیں, 2 بجے چل جاتے ہیں, بیچ میں نماز کا وقفہ بھی ہوتا ہے. یہ کیا یار تماشا ہے؟ پھر ایک اور چیز جو ہم نے حساب لگایا ہوا ہے کہ ہر بندہ اپنا بھتہ مانگتا ہے. بھتہ یہ نہیں کہ انہوں نے پرمیشن لگائی ہوئی ہر چیز پہ, ہر چیز پہ پرمیشن. آپ مجھے بتائیں آپ کتنے ایفیڈیوٹس دیتے ہیں اور کتنے وہ دیتے ہیں اپنے ٹیسٹڈ آئی ڈی کارڈز. یار یہ کیا تماشا؟ ہم نے اس کا حساب لگایا, اٹس ناٹ چیپ. ہم نے حساب لگایا اٹس اوور 100% آف GDP. یہ جو خرچے ہیں نا, یہ جو چھوٹے آپ نے سرکاری گھر آپ نے یہ گھر بیچنا ہے, خریدنا ہے, جو اس کے خرچے سارے آ جاتے ہیں. ایک فار ایگزامپل آپ نے بلڈنگ بنانی ہے فلیٹس کی, 4 سال لگ جاتے ہیں پرمیشنوں کے آپ کے. ٹھیک ہے, ایک آپ نے دکان لگانی ہے, فارمیسی لگانی ہے, اس کی پرمیشن 1 سال لگ جاتا ہے. ایک آپ نے پرائیویٹ اسکول بنانا ہے, اس کی پرمیشن 1-2 سال لگ جاتے ہیں. تو یہ جو تماشے آپ نے بنائے ہو, جس کو ہم کہتے ہیں سلج, جس کو ہم کہتے ہیں پیپر ٹریل, یہ جو پیپر ٹریل ہے اس کے اندر یہ صرف نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, مجھے پھر دفتر چھوڑ کے جانا ہے, تو میں اپنا کام چھوڑ کے یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارا GDP کا اتنا نقصان ہوتا ہے. دوسری چیز, یہ جو سوشلسٹ اکانومی ہے کہ آپ نے پرائسز فکس کرنی ہے, لوگوں کو تنگ کرنا ہے, یہ چیزیں, اس کا ہم نے حساب لگایا 80% آف GDP. کہ گورنمنٹ ویٹ میں بھی گھسی ہوئی ہے, گورنمنٹ شوگر میں بھی گھسی ہوئی ہے, ہر جگہ گورنمنٹ گھسی ہوئی ہے. تو یار میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ پہلی چیز بتائیں, ہم نے وہ سوویت یونین میں ریفارم کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ واشنگٹن کنسنسس آپ کو یاد ہوگا, بڑی فیمس چیز تھی, ہم نے وہ بھی نہیں کمپلیٹ کیا. پھر آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا, آپ نے ٹیرفس اتنے اونچے کر دیے. آپ مجھے بتائیں ابھی تک آج خدا کے واسطے 70 سال ہو گئے آپ نے گاڑیوں کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے. باہر چلیں, آپ کی میری گاڑی سب دیکھ لیتے. وی آر رومنگ اراؤنڈ ان 3rd rate cars, نو سیفٹی اسٹینڈرڈز, نتھنگ. وائی؟ بیکاز ہم نے چند سیٹوں کو, اچھا وہ ایکسپورٹ ایک گاڑی نہیں ہم نے کی, ہماری گاڑیاں بس ہمیں ہی بکتی ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں تم گاڑی بھی نہ منگواؤ, کچھ بھی نہ کرو. ٹھیک ہے, اور اب گاڑیاں بھی کاروبار بھی روکا. ہم گاڑی خریدتے ہیں تو بلیک مارکیٹ پہ خریدتے ہیں, خود اسٹیٹ گیون بلیک مارکیٹ کہ جی آن دے, آن بھی ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے یار, یہ کیا؟ اچھا اس کے لیے ہم نے چیزیں بنائی ہیں, لوکلائزیشن, انڈیجنائزیشن. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اکنامکس میں نے کہیں نہیں پڑھی, یہ صرف پاکستانی ٹرمز ہیں. یہ کس قسم کی پالیسی ہے گاڑیوں والی؟ اس کے آگے آپ چلے, شوگر کو آپ سبسیڈائز کیوں کر رہے ہیں؟ وی آر دا ہائیسٹ ڈائبیٹک کنٹری ان دا ورلڈ, اور ہم شوگر کو سبسیڈائز کر رہے ہیں. پھر شوگر کو سبسیڈائز کر, ادھر سے ڈریپ آ جاتی, ڈریپ کہتی ہے انسولین نہیں بنا سکتے. تو یار مطلب یہ ایک ریگولیشن کا پرندہ ہے جو کہ ہماری زندگی خراب کر رہا ہے, اور اس پہ کچھ سوچتا ہی. پبلک اسکول آپ چلا نہیں سکتے, پھر آپ کہتے ہیں پرائیویٹ اسکول دو. بھائی پرائیویٹ اسکول وہ ہماری دوست ہیں جو عورتیں ہیں, مونا قصوری وغیرہ, وہ سالی ہمیں چوس رہی ہیں. آپ کو آپ کے بچے بھی ہوں گے, میرے بچے بھی, میرے گرینڈ چلڈرن وہاں میں دیکھتا ہوں 70,000 ایک بچے کی فیس ہے. کیوں ہے؟ بیکاز اسٹیٹ فیلز. پر سیکٹری ایجوکیشن پھر کیوں حاوی ہے؟ سیکٹری ایجوکیشن کا سالے تو فیل ہو گیا ہے, تو کمپیٹ نہیں کر سکتا. اب سیکٹری, ہم منسٹری ختم کر رہے ہیں, نہیں منسٹری ایجوکیشن بھی ہے. تو ہمارے تو کوئی ریشنل بنتا نہیں, کوئی لاجک بنتا نہیں, اینڈ وی ڈونٹ ایون ڈیبیٹ اٹ. وہ کامران خان از آ بگیسٹ اکانومسٹ, یا حامد میر, وہ ادھر شرح سود کو گرائیں, شرح سود کو. وہ بھی کامران خان تو کیسے کہتا ہے شرح سود کو؟ میں تو کہتا ہوں شرح سود کو بڑھائیں. آپ مجھے بتائیں ایکسچینج ریٹ کیوں آپ کی 260 پہ یا 270 پہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے روکا ہوا سارا کاروبار. ایکسچینج ریٹ کو چینج کریں. ہم نے کبھی ایکسچینج ریٹ کو ٹھیک رکھا ہے؟ ہم نے اس پہ پیپر لکھا ہوا ہے. آپ نے 6 کرنسی کرائسس کرائے اپنی نالائکی کی وجہ سے, اسٹیٹ بینک کی نالائکی کی وجہ سے, اور کوئی نہیں چیز. خود آپ سمپل اکنامک ریلیشن شپ نہیں سمجھتے کہ یار آپ کسی کو یہ پرائسز نہیں فکس کر سکتے. یہ تو ہم نے سیکھ لیا ہے سوویت یونین کے بعد, اور یہ ہمیں نہیں خبر پہنچی. Sir, last question. Probably Please, we Amjad. are running out of time, Ji. sir.
Second phase of CPEC has been launched, sir. China has so far invested around $27 billion in infrastructure-related projects. How do you see the criticism from some analysts on Chinese investment under the CPEC? देखिए जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पॉलिटिक्स आ जाती है, विच यू नो बेटर. मुझे एक दफ़ा विल्सन सेंटर में यही सवाल पूछा गया था. वहाँ पॉइंट इज़ कि अमेरिका हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है CPEC के. अमेरिका को मैंने उनको यही कहा था वहाँ विल्सन सेंटर में, मैंने कहा भाईजान आप ये करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, चीन करता तो बुरा लगता है, आप भी यही काम करते हैं. चीन ने ये किया US के एड का, प्लीज़ आप मुझे बताइए कैरी लुगर कहाँ गया पैसा. कैरी लुगर में $7.5 बिलियन आना था, आपको पता कितना आया? $4.5 या $5 बिलियन आया. और आपको पता उसमें से पाकिस्तान को कितना मिला? $1 बिलियन. बाकी सारा उनके कंसल्टेंट ले गए. ठीक है, उन्होंने तो रूल बनाया, वो हमारी हुकूमत को घास भी नहीं डालते, सब कुछ अपने फर्म्स को देते हैं. हमारे EAD वगैरह को कुछ नहीं पता कि क्या होता है वहाँ. ठीक है, अच्छा अब ये मसला है आपका, जो चीनी भी आ गए भाई, ठीक है, अब चीनी आ गए, अगर हमें नेगोशिएट ही नहीं करना था, जैसे हमें US से नेगोशिएट, किसी से भी नेगोशिएट तो करना नहीं आता. आज मैं मीटिंग अटेंड करके आया हूँ डोनर्स की, वो सब काम खुद करा रहे हैं, हमारी हुकूमत को पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो तो प्रोविंसेस में जा के काम कर रहे हैं. तो अगर हम खुद जाहिल हैं, हमें कुछ नहीं पता, तो चीनियों को क्या ब्लेम करना. दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ पीपल वी आर, कि वी हैव बिकम, वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. माशाल्लाह आप एम्बेसडर बैठे, यू हैव रिप्रेजेंटेड अस, एंड वी बिकम द प्रोजेक्ट ऑफ अ कंट्री. आर वी अ प्रोजेक्ट ऑफ चाइना? मुझे समझ नहीं आती, इसी बड़ी स्टूपिडिटी कोई नहीं. और जो कहते हैं गेम चेंजर, मुझे तो रोना आता है यार. वी बिकम अ प्रोजेक्ट ऑफ अ कंट्री. और जो उन्होंने हमें 27 बिलियन जो भी दिए हैं, वो भी इतनी बड़ी रकम लगती है, पर है नहीं. कुछ देखे ना, एनुअली इट्स अबाउट $2 बिलियन a ईयर. $2 बिलियन इज लेस देन 1% ऑफ आवर GDP. तो इतनी बड़ी बात क्या है यार, $2 बिलियन तो आ जाते हैं. चौथी बात यह है कि हमने नेगोशिएट ही नहीं किया. क्यों कोल पावर लगवाना था, क्यों सोलर पावर लगवाई, ये नहीं लगवानी चाहिए थी. क्यों हमने ट्रांसमिशन लाइन नहीं ठीक करवाई, क्यों हमने अपने बिजली का निज़ाम नहीं ठीक किया और वो चीज़ें करवा ली. वो तो हमारा कसूर ना, उनका कसूर तो नहीं ना. हम बगैर सोचे समझे साइन करी जाते हैं. मैं खुद एक दफ़ा डेलीगेशन में गया था चीन, तो मैं देखे वही साइन करी जा रहे हैं. वहाँ एक चीनी खड़ा था साइड पे, उसने बड़े प्यार से कहा अंग्रेज़ी में, और फिर चुप कर गया कि दीज पीपल डोंट नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट बिफोर रिजल्ट. ठीक है, हमें वो करना ही नहीं आता, तो हम उनको क्या गालियाँ दे रहे हैं. हमने खुद क्यों नहीं सोचा, उन्होंने तो पूरा अपना प्लान बनाया, तो हमने प्लान ही नहीं बनाया. फिर हमारे पॉलिटिशियन वो फीते काटने में लग जाते हैं विदाउट ट्राइंग टू थिंक. हमने एक CPEC सेंटर भी बनाया जो पाइड के पास था, वो आज तक चला ही नहीं. कभी हमें देते हैं, कभी बाहर ले जाते हैं, कभी कुछ करते. वो 4 बंदों के लिए बना हुआ, उनको तनख्वाह मिल जाती है. अब ये बातें हम कहाँ करें, क्या करें? हु इज़ विलिंग टू लिसन, हु इज़ विलिंग टू टॉक, ये मसला है. सर Bukhari, please. स्मॉल क्वेश्चन I सर, think ट्रेड have के a हवाले last से, question. ट्रेड विद इन द रीजन, जी पर्टिकुलरली विद इंडिया, क्या व्यूज़ हैं आपके? देखिए जी, बड़ी सिंपल बात है. ट्रेड तो इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल क्वेश्चन है, फंडामेंटल प्रोपोजिशन है. फ्री ट्रेड इज़ बेटर देन एवरीथिंग एल्स. हम तो कहते हैं पूरे बॉर्डर खोलो, सबसे ट्रेड करो, जैसे मैं और आप करते हैं. अब मैं इस मुल्क में बैठा हूँ, आप भी बैठे, हमने दोनों ने मेहनत करके कमाना है ना. कोई मेरे पास प्रोटेक्शन तो नहीं, कोई ट्रेड बैरियर्स तो नहीं है. बिल्कुल हर किसी से Sir, करें. ट्रेड विद इंडिया इज़ द पॉलिटिकल क्वेश्चन, इट्स नॉट एन इकोनॉमिक क्वेश्चन, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन. यहाँ तो प्रोविंस टू प्रोविंस गंदम नहीं लेके जा सकते. अग्रीड. वो गोरे का निज़ाम, आप गोरे का निज़ाम अनकवर ही नहीं करते. आपके गोरे के जो लॉज हैं अभी तक बैठे हुए, वो जजेस भी गोरे के प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, सिविल सर्विस भी गोरे के प्रोसीजर्स. वही तो फीते वाली फाइल की बात है. आप मुझे बताएं, आजकल के ज़माने में डिप्टी कमिश्नर का क्या मतलब है? डिप्टी कमिश्नर लाहौर चला रहा है. लाहौर इज़ अ सिटी लार्जर देन न्यूयॉर्क. मुझे खुदा के वास्ते बताएं, कल का बच्चा लाहौर चला रहा है. ये क्या तमाशा है? क्योंकि आपने गोरे के निज़ाम को सीने से लगा लिया, आप चेंज ही नहीं करना चाहते. और यू डोंट हैव द ब्रेन्स टू चेंज इट. बाई यू आई मीन वी डोंट हैव द ब्रेन्स टू चेंज इट. अब मसला ये है, क्वाइट फ्रेंकली, ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हम चेंज इंडिया के साथ ट्रेड ज़रूर करें. 100%. पॉलिटिक्स की बात है, उसकी बात नहीं. बट हमारा एक और प्रॉब्लम है, हम ट्रेड कैसे करेंगे? हम किसी के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकते. हर जगह तो हम मार खा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो बाबूकरस्ती है, जो ये जो परमिशन, हम पाकिस्तान में हमने टी-शर्ट छपाई है, आपको मुझे ला देनी चाहिए थी, उस पर लिखा हुआ परमिशनिस्तान. एक हमने छपाई है प्लॉटिस्तान. आपका तो प्लॉटिस्तान और परमिशनिस्तान है, तो आप कैसे ट्रेड करेंगे? बिल्कुल करें सबसे ट्रेड. चीन से मार खा रहे हैं आप, अफगानिस्तान से भी आप मार खानी शुरू कर दिए, ईरान से भी मार खानी शुरू कर दिए. आपकी बिजनेसेस, मैं बार बार आपकी बिजनेसेस को मैं कहता हूँ, आपकी बिजनेस स्टंटेड. नोट,
یا شدل شاہ کے چوہے. اسٹنٹڈ, سیٹ لیڈ, نان پروفیشنل, انلسٹڈ کمپنیز. آپ کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے, خدا کے واسطے میں کہہ کے تنگ آ گیا ہوں, کوئی سنتا ہی نہیں ہے. آپ کی سب سے بڑی کمپنی کون سی ہے پاکستان میں جو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے؟ از او جی ڈی سی. او جی ڈی سی تو حکومت کی کمپنی ہے, اس کی ویلیو کیا $2 بلین, باقی تو سب چھوٹی ہیں. اس کے بعد جاتی ہے برٹش امریکن ٹوبیکو. سوچیں, برٹش امریکن ٹوبیکو جو ایک بڑی کمپنی کا میرا خیال 0.1% ہے, وہ آپ کی سب سے بڑی کمپنی ہے. اور جو یہ اینگرو وینگرو چھوٹے کمپنی کی تو ساری $1 بلین سے نیچے ہیں. حبیب بینک از $800 ملین. تو یار اگر آپ کسی کو گرو ہی نہیں کرنے دیتے تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں انڈیا میں ٹاٹا کتنے کی ہے؟ $360 بلین. امبانی $250 بلین. جو دبئی میں ایک بینک ہے $28 بلین. ملیشیا میں کمپنی $30-40 بلین. تو اگر آپ کسی کو بڑا ہی نہیں ہونے دیتے, کوئی بڑا ہوتا ہے آپ کہتے اوے پیسے کتوں لا کے آئے, ادھر چل نیب میں چل. یار یہ ہمیں, تبھی تو میں کہتا ہوں کرپشن از ناٹ دا پرابلم. ہمیں بڑا تو ہونے دیں, ہمیں گرو تو کرنے دیں, گرو ہی نہیں کرنے دینا. تو انفارچونیٹلی یہ ہے, ٹریڈ ود انڈیا ضرور کرے پر ہمیں گرو تو کرنے دیں. اور اگر ہمیں لڑنے دینا تو پھر لڑنے دیں ٹھیک طرح. یہ نہ کریں کہ پیر میں بیڑیاں ڈال کے ٹھبیاں لگا کے آپ کہہ جاؤ ٹریڈ کرو. ہم نہیں کر سکتے ٹریڈ ان کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی نہیں کریں, ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. سوری. My question is that Pakistan has experienced all systems for the economy in the past, from the state control to liberalization to socialism, reversal to market mechanism, deregulation, privatization, all these systems. All these systems were tried and adopted under different economic ministers, Hafiz Pasha, except for Mahbubul Haq, Dr. Mahbubul Haq. Unfortunately, we have either economic minister from the banking sector or from the landed aristocracy. Are we, Pakistan, a country of 240 million people, are we potentially devoid of economists? جی بالکل بھی آر, بالکل بھی آر, اینڈ رائٹلی سو. میں سب بچوں کو کہتا ہوں اکنامکس بالکل مت پڑھو, اور سب کو کہتا ہوں اگر اکنامکس پڑھ لی تو باہر بھاگ جاؤ. آج بھی میرے پاس 2 بچے, میں کہ یا اکنامکس پڑھنی تو باہر جاؤ, یہاں کوئی رول ضرورت نہیں. بلکہ ایک اور چیز ہے, میں سب بچوں کو, مجھے کئی دوست میرے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ایڈوائز کرو کیا پڑھے. میں اکثر یہ کہتا ہوں, پوچھتا ہوں بچے سے, بھائی تمہارے باپ کے پاس کوئی جائیداد ہے, کوئی گدی ہے, یا کوئی پولیٹیشین کے ساتھ دوستی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پڑھنے کی ضرورت, پھر پڑھو اور باہر جاؤ. یہاں اگر رہنا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی باپ کی جاگیر ہونی چاہیے, کوئی رشتہ ہونا چاہیے پولیٹیشین کے ساتھ, یا کوئی آپ کا بیوروکریٹ کسی کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم اس کو کہتے ہیں پاکستان از اے ٹیلنٹ ریپیلنٹ کنٹری. ہم سب اچھے بندے بھگا دیتے ہیں, ہم رکھتے نہیں. محبوب الحق کی آپ نے نام لیا تھا, بھی محبوب الحق کو آپ نے بھگایا ہے. محبوب الحق بیچارہ واپس آیا تھا, یہاں لگا ڈپٹی چیئرمین, اس کو اتنا مارا بیوروکریٹ سے, میں نام لے کے بتاتا ہوں, اسحاق ڈار کے بندوں نے اتنا مارا اس کو, ٹھیک ہے. اس کو 2 مہینے کے لیے فائنانس منسٹر بننے دیا, جبکہ وہ اور اس کو سارا وقت اس کو اٹیک کرتے رہے. پھر وہ بھاگ گیا ملک سے, اور یہاں ساروں نے اس کو اٹیک کیا, ٹھیک ہے. اور باقی یہ بات ہے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں اوپر سے آتے ہیں, دیکھیں آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بہت سسٹم تھے, ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا. سوری, اوپر سے باتیں ہوتی ہیں, اندر سے تو وہی کلونیل سسٹم بیٹھا ہوا ہے, اندر سے وہی فیتے والی فائلیں, اندر سے وہی ڈپٹی کمشنر ہے, اندر سے سسٹم جب چینج ہوتا ہے پھر چیزیں چینج ہونی چاہیے نا. وہ ڈی سی ریٹ ہے, وہ ڈی سی وغیرہ, وہ چیزیں آپ کی کبھی چینج نہیں ہوئی. یس نیشنلائزیشن, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا, اور ابھی تک سسٹم وہی ہے. آپ نیشنلائزیشن بھی ہوئی تو بیوروکریٹس کسی ملک, کسی کنٹری کو گرو, کسی کمپنی کو گرو ہی نہیں کرنے تھے. ساری کمپنی چھوٹی چھوٹی بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی گرو کرتا ہے اس کو سینڈ آؤٹ بھی ملک سے بھاگ رہا ہے. منشا کو آپ روز اٹیک کرتے ہیں, سب کو. آپ کسی کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, جیسے ٹاٹا کو کرتے ہیں, امبانی کو کرتے ہیں. آپ کسی کو سیلیبریٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ ہر کسی کو کہتے ہیں سیکشن آفیسر تھلے لاگ, سیکشن آفیسر کو لا بھائی. تو یار ایسے تو کام نہیں چلتا نا. وی ہیو ٹو الاؤ پیپل ٹو گرو. نمبر 2 بات, سب سے امپورٹنٹ بات, ہمیں اکانومی کا پتہ ہی نہیں کیا ہے. اکانومی کیا ہے جی, اس کو پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس پہ بہت لیکچرز دے چکا ہوں, آپ کے نیپا شیپا کسی کو سمجھ نہیں آتی, اور ابھی تک ہم اس میں ڈیبیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, گورنمنٹ ورسز مارکیٹ. دیر از نو سچ تھنگ ایز گورنمنٹ ورسز مارکیٹ. پرانی ڈبیٹیں چل رہی ہیں, سر نہیں مارکیٹ فیل ہو جاتی ہے, مارکیٹ یہ, یار یہ کیا بکواس ہے. اکانومی سر میں بہت سمپل طریقے سے سمجھاتا ہوں, خدا کے واسطے اس کو ذرا سمجھیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. اکانومی از لائک, جو 2 ہفتے پہلے اولمپک گیمز ہوئی تھی, اور یہ میں نے لانگ ٹائم کو آئی روٹ این آرٹیکل اینڈ آئی وڈ سے ابھی بھی کریکٹ ہے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس کا نام تھا ناٹ ان دس سینچری,
اور اس پہ میں نے لکھا تھا ہاؤ مینی کویشچنس کین آئی آسک مائی سیلف جس کا آنسر ہوگا ناٹ ان دس سینچری. ون آف دا کویشچنز واز کہ اولمپک گیمس ہم کبھی کرائیں گے, آنسر ناٹ ان دس سینچری. اینڈ آئی تھنک یو ول اگری ود می, ہم اولمپک گیمس کبھی نہیں کرا سکتے. ہمارے میں مینیجریل کیپبلٹی نہیں ہے. وہاں اولمپک گیم دیکھیں نا 2 ہفتے میں ٹھا کر کے چلی, 50 گیم سائڈ بائی سائڈ ہو رہی ہیں. میکروں آیا, وہ دیکھ کے چلا گیا. وہ یہ نہیں کہ اس کے جناب وہ پرائم منسٹر صاحب آ رہے, ہٹو فیتے لگاؤ کاٹو, یہ کرو. کوئی نہیں ہوا. کوئی آفیشل آپ کو نظر آیا؟ کوئی نہیں نظر آیا نا. ٹھیک ہے نا. اور کیا گیمز ہوئی, ٹھا کر کے گیم ہوتی گئی. ایک گیم آ رہی ہے, دوسری گیم آ رہی ہے, تیسری گیم آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کیا گیمز کیا تھی؟ گیمز رولز ہیں. رولز آئی سی سی آئی نے اپروو کیے ہوئے, جو بھی اولمپک کمیٹی اس نے اپروو کیے ہوئے. وہ رولز پہ گیمز کھیلی جا رہی ہیں. امپائرز ہیں, امپائر رول کو اپلائی کر رہے ہیں, دیٹس اٹ. امپائر نظر بھی نہیں آتا, وہ صرف روکتا ہے گیم. کوئی اگر آرگیومنٹ ہو تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور گیم چل رہی ہیں دیکھیں. اور گیمز میں انوویشن بھی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ گیم پرانی چل رہی ہے. اب اسکیٹ بورڈنگ گیم آ گئی ہے, وہ سالی گیم آ گئی ہے, بریک ڈانسنگ آ گئی ہے. گیم کہاں بنتی ہے؟ گیم بنتی ہے گیٹوز میں یا جہاں لوگ کھیل رہے ہیں, پھر وہ اولمپکس اڈاپٹ کر لیتی ہے. یہی ہوتا ہے مارکیٹ کا طریقہ, یہی ہوتا ہے حکومت کا طریقہ. حکومت کا کام ہے گیم کے رولز بنائے. اور یہ آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے وائی نیشنز فیل پڑھی ہے, بڑی اچھی کتاب ہے, وہ بھی سب آپ کو بتائیں گے انسٹیٹیوٹ. حکومت کا کام ہے رولز بنائے, نظر نہ آئے, پیتے نہ کاٹے, میٹنگیں نہ کرے, اخباروں میں پکچرز نہ آئے, اخباروں میں ایڈز نہ دے, پیچھے بیٹھے. اولمپکس کی آپ کو کمیٹی نظر آئی ہے؟ صرف میڈل دے کے چلا گیا چپ کر کے. ومبلڈن دیکھیں, وہ پرنسس آئی ہے, اس نے آ کے کپ پکڑایا, پر وہ کوئی تقریر نہیں کی, کوئی فیتے نہیں کاٹے, کوئی کچھ نہیں. ہیروز وہی تھے جوکووچ اور وہ, ٹھیک ہے, جو کیا نام ہے اس کا چلے گا. اینی وے دا پوائنٹ از کہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. حکومت رولز بنائے, پیچھے ہٹ جائے. امپائر ہے جوڈیشری, جو اپلائی کرے, نظر نہ آئے, اور ٹھا کر کے ڈیسیجن آئے. ڈیسیجن یہ نہیں کہ ڈیسیجن آ رہا ہے, اوے اب اسٹے لو, اب ادھر آؤ, ادھر آؤ, نہیں, ڈیسیجن آ جائے. ٹھیک ہے. اور نئی گیم جب ایجاد ہو جائے مارکیٹ میں تو اڈاپٹ کر لیں. ہماری حکومت تو ہر چیز پہ اوپر سانپ بن کے بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر اوے پہلے سلام کرو, اوے پہلے جناب وہ وی آئی پی آئے گا, اوے وی آئی پی کو سلام کرو, رک جاؤ وی آئی پی کے لیے. گیم ہی رک جاتی ہے. اب جوکووچ کس کے لیے رکے گا؟ کس کے لیے رکیں گے اولمپک میڈل؟ وہ سارے بلینئرز خود ہیں. اب میجک جانسن یا وہ جو کیا فیمس باسکٹ بال والے بندے ہیں, یہ وہ تو امریکن پریزیڈنٹ کو گھاس نہیں ڈالتے. یہ جب آپ کی اکانومی بنے گی تو پھر اکانومی ہوگی. یہ شدہ پن جو ہے پروٹوکول والا, روٹ لگ گیا, ایک اور ہم نے ٹی شرٹ میں اس پہ لکھا ہوا ہے, روٹ لگ گیا تو میں رہ گیا. اب تماشا یہ ہے کہ ہمیں یہ پرانے طریقے کرنے ہیں. وی ہیو ناٹ چینج اینی تھنگ. وہی بلکہ وی آر آن برٹش امپائر آن اسٹیرائڈس. گورے کو کوئی گاڑی نہیں ملتی تھی, گورے کو کوئی پروٹوکول نہیں ملتا تھا, گورے کو کچھ نہیں. ہمارے تو جناب ماشاء اللہ ڈی سی کا دماغ خراب ہے. آپ مجھے ڈی سی سے اپوائنٹمنٹ لے کے دکھا دیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ یو آر ایکس ایمبیسڈر. ڈی سی تو فون نہیں اٹھاتا, گھاس نہیں ڈالتا. چیئرمین سی ڈی اے سے آپ بات کر کے دیکھیں. آئی کین پوائنٹ آؤٹ پرسنل ڈیٹیل جو ان کی جو ایروگنس ہے. میں ایک اور چیز آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کتنے ملکوں میں رہے؟ خیر یو آر ایمبیسڈرز. آئی لیوڈ ایز اے کامنر ان دا US for 40 years or 30 years, whatever, and I lived in England for 5 years. I have never seen the inside of an office. اور جتنے لوگ ہیں میں سب سے پوچھتا رہتا ہوں, یار تم کبھی دفتر دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا. آپ مجھے بتائیں, آپ بھی ایک دن ہی سروائیو کر سکتے دفتر گئے بغیر. کہیں نہ کہیں دفتر جانا ہے, پھر کوئی سائن کرانا ہے, پھر کوئی باہر بیٹھنا ہے, پھر کوئی فیتے کاٹنے ہیں. اور یار وہ اسٹیو جابس کو ایک دفعہ بلایا تھا پریزیڈنٹ نے, اس نے کہا بھائی کیوں بلا رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں ملنا چاہتا ہے, کھانا کھانا. اس نے کہا میں نہیں آتا بھائی, ویسٹ آف ٹائم. یہ ہوتی ہے اکانومی اگر آپ نے بنانی ہے. یہ اولمپکس کا ماڈل یاد رکھیں. وہ آئی سی سی چھپ کے بیٹھے, فیتے نہ کاٹے, ایڈورٹیزمنٹ نہ کرے, کام کرے اپنا, رولز بنائے اور گیم چلنے دیں. جی سر. سر آپ لگتا ہے بڑے ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کے فالوور لگے ہیں مجھے ابھی گفتگو سے. ہمارا سر ڈومیسٹک اور فارن ڈیٹ از اے بگ ایشو ناؤ. بڑا کہا جاتا ہے جی ہمیں اچھے ڈیٹ مینیجر چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں اچھی اکنامک گورننس چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ سر جی ہمیں پروفیشنلزم چاہیے ایوری ویئر. یہ سمپل بات ہے. اولمپکس میں آپ خود دیکھ لیں کہ کوئی میرا خیال ہے 20 یا 30 آفیشلز گئے تھے اور 5 ایتھلیٹس گئے تھے. پچھلی باری 28 آفیشلز گئے تھے اور 8 ایتھلیٹس گئے تھے یا کیا. ارشد ندیم جو بھی گولڈ میڈل جا پچھلی باری, اس کو نہیں بھیجا تھا انہوں نے. ہی ویٹ دیر, سروس نے پیسے دیے تھے, حکومت نے اس کو ڈینائی کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو ہماری آفیشلز جو ہیں یہ سارے جو اولمپکس کمیٹی میں اسپورٹس اتھارٹیز بیٹھے ہوئے,
سارے بھاگ دوڑ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے سرکاری خرچے پہ جانا. ہمیں پروفیشنلزم کہیں بھی نہیں چاہیے. آپ نے بجلی کا نظام کیوں ختم کیا؟ آپ نے پروفیشنلزم ختم کر دی. اوپر بیٹھے گا سیکرٹری, نیچے اس کا ایڈیشنل سیکرٹری. پوری انرجی منسٹری میں پروفیشنل تو بیچارے گریڈ 18 19 پہ آتے ہیں. آپ ایگریکلچر میں جو ہے سیڈ جو ٹیکنالوجسٹ ہے جو بیچارہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے سپورٹ گریڈ 18 19 تک جاتا ہے. آپ اربن پلاننگ میں چل جائیں, آپ کا سول وہ جو ہے اربن پلانر وہ گریڈ 17 میں ریٹائر ہو جاتا ہے. آپ نے ہر جگہ ایک نظام بنایا جو گورے کا نظام تھا اور اس زمانے میں ٹھیک تھا, اب نہیں ٹھیک. اور اس کے اوپر مجھے بڑی گالیاں پڑتی ہیں بیکاز آئی ٹاک اباؤٹ اٹ. وی ڈونٹ نیڈ جرنلسٹ. وہ جرنلسٹ کا نظام ختم ہو جائے. وی نیڈ اسپیشلسٹ. اب آپ بات کریں یو آر ایمبیسڈرز, آپ ٹریڈ پالیسی نیگوشیٹ کرتے ہیں یا جو ایف ٹی ایز نیگوشیٹ کرتے ہیں یا ویریس چیزیں نیگوشیٹ, دیز آر ویری کمپلیکس تھنگس. آپ جا کے ایک سول سرونٹ جا کے سائن کرتے ہیں بیکاز اس کو سرکاری دورہ مل گیا. اب ریکارڈنگ میں جو آپ نے کیا, وائی ڈڈ یو سائن دس جیفری سیکس نے, میں نے نہیں, جیفری سیکس نے کالم لکھا تھا. اس نے کہ یار تم اس سے نکل کیوں نہیں جاتے ہو یہ جو بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹ سے. کو انڈیا نکل گیا, بہت لوگ نکل گئے. آپ یہ جو ٹریٹی بائی لیٹرل ٹریٹی سائن کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ پڑھتے بھی نہیں آپ سائن کرتے بیکاز یو تھنک اٹ لکس ویری گڈ کہ فوٹو آ رہی ہے اخبار میں ہم سائن کر رہے ہیں. یہ لونز آپ ورلڈ بینک وغیرہ سے لیتے ہیں, کتنے لونز آپ ان کی دیکھیں, کافی سارے لونز فراڈ ہوتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ہم؟ بٹ اگر ہمیں شوق ہے, جیسے ہم سب کو شوق ہے, ایک سرکاری ٹرپ مل جائے, پھر ہمارے بچے آ جائیں گیم میں, پھر بیوروکریٹس بھی خود بیچ میں رسپانسبل ہیں, یور بردرز یور فرینڈس مائی بردرز مائی فرینڈس, کہ ان کو اسکالرشپ کون دیتا ہے؟ ہر بیوروکریٹ اب باہر کی یونیورسٹی کا پڑھاؤ, کس نے اسکالرشپ دیا؟ ڈیفیڈر یو ایس ایڈ نے دیا نا. پھر اس کے بعد ان کو نوکریاں بھی وہ دیتے ہیں. تو یار یہ ان کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کوئی ہے کہ نہیں؟ میں نہیں کہتا کرپشن وغیرہ چھوڑ دیں, بگر تھنگ از کانفلکٹ آف انٹرسٹ. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ نہیں؟ پھر یہ جو فائنانس سیکرٹری وغیرہ ہر بورڈ پہ ہوتے ہیں, تو یار آپ کے پاس ٹائم ہے ہر بورڈ پہ جانے کا؟ وہ ایس سی سی پی کی ریسٹرکشن ہے کہ 5 بورڈ زیادہ نہیں ہو سکتا, وہ ٹائم نہیں ہے, پر وہ تو 100 بورڈس پہ ہوتے ہیں. پھر وہ بورڈ پہ خود نہیں آتے, جیسے ہمارے بورڈ پہ بھی ہے, نہیں آتے تو ایک جوائنٹ سیکرٹری بھیج دیتے ہیں. تو یار یہ تو کوئی کام نہ ہوا. آئی تھنک دیر آر سو مینی تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو تھنک تھرو. یہ نہیں صرف کہ کوئی ایک امرت دھارا ہے, وی ہیو ٹو بلڈ اپ سسٹمس. جو اکانومی جو ہے سمپل بات ہے, ایک اور طریقہ اکانومی کا دیکھنے کا میں نے کہتا ہے, ایک طریقہ اکانومی از سم آف ٹرانزیکشن, دوسرا طریقہ اکانومی از لائک دا اولمپک گیمس. پر اولمپک گیمز میں آپ دیکھیں دا ریزن وی کانٹ ہینڈل اٹ, اٹس اے ہیوج مینجمنٹ ایفرٹ. آپ دیکھیں نا کیسے وہ گیمز ہوتی ہیں, کوئی بیچ میں نہیں آتا, ٹھا ٹھا کر کے ہوتی جاتی ہے. تو پیچھے جو کام کر رہے ہیں, میرا خیال کوئی 1 ملین بندہ کوئی انوالو تھا اس کو آرگنائز کرنے میں, اور ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, کوئی آ کر ٹھک ٹھک کر رہا ہے, کوئی یہ ہو رہا ہے, کوئی یو سو آل دیٹ. کین وی ارینج دیٹ ایفرٹ؟ کین وی ڈو دس تھنگ اور ناٹ؟ یہ ہمارے پاس ٹیم ورک تو ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں ہم 4 بندے اکٹھے ہو کے کام نہیں کر سکتے. آپ سیکرٹری منسٹریوں میں دیکھیں کتنے کیسز ہیں, آپ دیکھیں ہم نے حساب لگایا ہر یونیورسٹی کے اوپر 70 کیسز ہیں, کام ہی نہیں کوئی اکٹھا مل کے کرتا. اور ججز صاحب کیسز لے لیتے ہیں. اول تو میں اگر جج ہوں, میں کئی اپنے دوست ججوں کو کہتا ہوں خدا کے واسطے کیس لینا بند کرو. تمہیں کیا پتہ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, یا تمہیں کیا پتہ ہے اکنامکس کیا ہوتی ہے؟ آپ بتائیں. ایک اور چیز, سوری میں آپ کو بتا دوں, امریکہ میں جتنے اکنامکس کے کیسز ہیں نا, دے آر ناٹ ڈیسائڈیڈ بائی اے جج. دے فرسٹ ہیو ٹو ہیو این اکنامک ٹیسٹمنی, اور ٹیسٹمنی ریکارڈ ہوتی ہے. میں گیا تھا جب یہ میں پلاننگ میں تھا, آئی وینٹ ٹو اے سپریم کورٹ جج اینڈ آئی سیڈ یار, دوستی کے لیول پہ, ناٹ فارملی, آئی سیڈ یار تم ہم سے ٹیسٹمنی لے لو. تم ابھی ایک پتہ نہیں کون سا کام کرنے والے تھے, تم سے ٹیسٹمنی تو لے لو میرے سے اور حفیظ شیخ سے. ہی از دا پرائم منسٹر, آئی ایم دا پلاننگ منسٹر. آئی ایم ناٹ سینگ ہماری بات مانو, ٹیسٹمنی از اونلی فار یور انفارمیشن. وہ ٹیسٹمنی بھی نہیں لیتے, تو وہ بھی پروفیشنلائز نہیں ہونا چاہتے. آپ کے پاس اکنامکس کا ادارہ ہی کوئی نہیں ہے, ناٹ ڈو یو ہیو این اکنامکس ٹیم. اکنامکس چھوڑیں, انجینئرنگ کی بھی نہیں ہے, انجینئرنگ چھوڑیں, ریلوے کی بھی نہیں ہے, وہ چھوڑیں, پبلک ہیلتھ کی بھی نہیں ہے. تو آپ کیا کریں؟ I mean, I think we really need to figure out the role of professionalism in a country, and we don't have that. Sir, if tomorrow you are the finance minister of Pakistan, what are the targets or steps for 1, 2, 3, 4, 5 you would like to take? جی ہم نے تو پورا اس to bring the economy on track. ہم نے جی پورا ریفارم مینیفیسٹو بنایا ہوا ہے, ویب سائٹ پہ بھی ڈالا ہوا ہے. یہ پٹیشن بھی ہم چلا رہے ہیں پورے پاکستان میں. ہم نے کوئی 10,000 سگنیچرز اکٹھے کر لیے ہیں, اور بھی اکٹھے کر رہے ہیں. ہم نے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس ملک کا اسٹرکچر جو ہے بگڑا ہوا ہے ٹوٹلی. اسٹرکچر سے کیا مطلب؟ اٹس اے بیڈ ورڈ. کوئی سسٹم نہیں ہمارے پاس. وی ڈونٹ ہیو اے پولیٹیکل سسٹم, بیکاز دا پولیٹیکل سسٹم اٹ سیلف از فار پاور. اور اگر آپ انلائٹمنٹ فلاسفی پڑھیں, پاور از ناٹ دا گول آف پالیٹکس. دا گول آف پالیٹکس از پالیسی, ناٹ پاور. ٹھیک ہے, تو جیسے وہ جارج واشنگٹن نے سب سے اچھی چیز کی تھی کہ وہ آ کے 3 سال لے کے چلا گیا, ٹرم بھی نہیں اس کی پوری ہوئی تھی.
اس کو لوگ کہہ رہے تھے دوسری ٹیم، اس نے کہا میں نہیں دیتا، یہ ملک تب بھی بنے گا کہ میں جاؤں گا. ہمیں اس قسم کی لیڈرشپ چاہیے. لی کوان یو نے جو کیا بات سمپل ہے، ہمیں اپنی کانسٹیٹیوشن کو بھی ریفارم کرنا ہے. بٹ چلے اکنامکس کے میں فرسٹ تھنگ آئی وڈ ڈو از اے بیوروکریٹک ریفارم، ٹوٹل بیوروکریٹک ریفارم. اور اس کے اندر آئی وڈ سیل آل دا ہاؤسز ان دا کارس اینڈ آئی وڈ پے دیز پیپل ویل. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں ان کو کم پیسے دو، ان کو 15 لاکھ روپے مہینہ دو سیکٹری کو، اس کے نیچے کنفیگر کر لو. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ان کی سیلریز لنک کرو، اور یہ پرانا سول سروس کا ایگزام توڑو، اور ان کی ٹریننگ اکیڈمی ختم کرو، ٹریننگ یونیورسٹیز کو دو، اور کچھ ٹیئرز بھی کم کرو، ٹیئرز بالکل کم کرو. اور دوسری چیز یہ ہے پرائیویٹائز کرو ان کی زمین. اور تیسری چیز ہے میسو ڈی ریگولیشن ختم کریں. ان کو کہیں جی پرمیشنستان ختم کریں، جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے کرنے دو، کہ گند پڑے گا ہم صاف کر لیں گے بعد میں. جب میں لنڈن گیا تھا پڑھنے تھی، لنڈن میں حالات اتنے گندے تھے، سانس نہیں آتا تھا، اور ایسٹ اینڈ میں آپ جا نہیں سکتے تھے. بلکہ میں ایزلنگٹن رہتا تھا، ماشاءاللہ کتنے گندے گھر میں رہتا تھا. اب وہ گھر اتنا مہنگا میں لے نہیں سکتا. میں ساؤتھ کین میں رہتا تھا، ارتھ کوٹ میں رہتا تھا، گھر اتنے گندے تھے، میں رہتا تھا بیسمنٹس میں اور گندے گندے گھروں میں. ایک دفعہ بلڈنگ میرے پاس پوری تھی، پر وہ کنڈیمڈ بلڈنگ تھی. دا پوائنٹ از کہ وہ سب کچھ انہوں نے ریفربش کر لیا. ہم تو کوئی چیز چینج ہی نہیں ہونے دیتے. تو وی ہیو ٹو الاؤ سٹیز. تیسری چیز جو میرا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، سٹیز کو ریفارم ہونے دیں. یہ جو ہم نے ایک اور پھیلاؤ ڈالا ہوا ہے، دس از اے اسٹوپڈ آئیڈیا. یہ جو سارے بیوروکریٹس کے گھر پروٹیکٹ ہو رہے ہیں، لیٹ پیپل انگیج ان بگ کنسٹرکشن. وی نیڈ ایٹ لیسٹ 20 دبئیز ان پاکستان. ہمارے پاس ایک دبئی نہیں ہے. وی نیڈ ٹو اوپن آؤٹ اے سسٹم. یہ ٹریڈ کرو، سب سے کرو ٹریڈ، اور کھل کے ٹریڈ کرو. کوئی مرتا ہے تو مرنے دو. یہ نہیں کہ ہم نے ہر کسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جیسے کہ لائف میں ہوتے ڈیتھ اینڈ لائف، اسی طرح کارپوریشن بھی مرتی گرتی. آپ ڈاؤ جونز دیکھیں، NYSE دیکھیں، کتنی کمپنی مر گئی ہیں. مرنے دیں. یہ نہیں کہ ہر کوئی زندہ رہے تاحیات. یہ چیزیں آپ کم از کم. تیسری چیز آپ یہ لیگل سسٹم ماڈرنائز کریں. بھائی یہ کیا چیز ہے؟ پراپرٹی رائٹ نہیں ملتا آپ کو. پراپرٹی رائٹ کیا چیز ہے؟ پراپرٹی رائٹ تو یہ سیل فون پہ ہونا چاہیے. پراپرٹی رائٹ تو سمپل چیز ہے، اٹس اے سمپل لا. سمپل چیز چینج کریں. ابھی تک وہ پرانا پٹواری کا ریونیو ریکارڈ چل رہا ہے، اس کے اوپر جو نمبر لکھے ہوئے پڑھے نہیں جاتے. اور بھائی وائی ڈونٹ گیٹ اے پراپر پراپرٹی رائٹ، اینڈ دیٹ پراپرٹی رائٹ شوڈ بی ایزیلی ٹریڈیبل. اور وہ کیسے ٹریڈ ہوگا؟ وہ سیل فون پہ ٹریڈ ہوگا. نمبر 2، آپ کا جو پٹواری سسٹم ہے ختم کریں، ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سیدھا پراپرٹی رائٹ ہو جو آپ کے پاس اب ضرورت بھی نہیں آپ کو کاغذ رکھنے کی. امریکہ برطانیہ میں کوئی کاغذ نہیں ہوتا آپ کے پاس. پراپرٹی رائٹ اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یہاں جناب گم گیا کاغذ تو آپ مرے گئے. کیا گم گیا؟ تو یہ چیزیں حکومت کا کام. اگر آپ سوچیں، گو بیک ٹو دا پاسٹ، دا جاب آف دا سول سرونٹ واز پراپرٹی رائٹس. ہی واز اے سیٹلمنٹ آفیسر. اب وہ کہتا میں پراپرٹی رائٹ نہیں کروں گا، میں ڈیولپمنٹ کروں گا. ہی از ناٹ اے ڈیولپمنٹ گائے. ہی شوڈ ناٹ ڈو ڈیولپمنٹ. اینڈ ایک اور چیز، PSTP ختم کریں. دیر از نو ریزن فار اے PSTP. پروجیکٹ کی ختم کریں. وی ڈونٹ نیڈ پروجیکٹس. کوئی پروجیکٹ نہیں چاہیے. آپ لوگوں کو پہلے کام تو کرنے دیں، پہلے اپرچونٹی تو دیں. آپ کے پاس وقت 125 ملین بچہ ہے اور روتا پھیر رہا ہے. اس میں سے 31% گریجویٹس ان امپلائڈ ہے، 50% PhDs ان امپلائڈ ہے. اور جو امپلائڈ ہے دے آر بینگ امپلائڈ. آئی کین ہائر اے PhD چیپر دین مائی ڈرائیور. کیا نظام بنائے ہوئے؟ ہم نے کوشش کی G11 میں، ہم نے جناب کھوکھے لگوا دیے. پائیڈ نے کھوکھے لگوا دیے، ثانیہ نشتر وغیرہ، کوئی کنفیگریشن بنی، ہم نے کھوکھے لگوا دیے. میں بڑی دیر سے پیچھے پڑا ہوں، کھوکھے کیوں نہیں لگ سکتے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کہاں سنگاپور میں آپ سر رہے ہیں، کتنے کھوکھے تھے وہاں؟ ٹھیک ہے نا؟ کون سا شہر ہے جہاں کھوکھے نہیں ہوتے؟ یہاں ہم کہتے ہیں کھوکھے نہیں لگ سکتے. تو ہم نے پورا نظام بنایا. ہم نے کہا کھوکھے لگا دو. کھوکھے لگوائے، اگلے بندے نے آگے کھوکھے نکال دیے. بھائی وائی ناٹ؟ کھوکھا از جسٹ ایز مچ این انٹرپرینور ایز منشا. تو وی ہیو ٹو الاؤ دیز تھنگس. وی ہیو ٹو الاؤ پیپل ہوپ. میں 50 یونیورسٹیز میں گیا ہوں. میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں، میں بچوں کی آنکھیں دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. ان میں ہوپ ہی نہیں رہ گیا. وہ کہتے پوچھے کیا کرو گے؟ مجھے جی گورنمنٹ کی نوکری دلوا دے. میں کہ لعنت ہے گورنمنٹ کی نوکری پہ. وائی ڈونٹ یو ڈریم آف گوئنگ انٹو دی اولمپکس؟ وائی ڈونٹ یو ڈریم آف ایکسپلورنگ دا ورلڈ؟ وائی ڈونٹ یو ڈریم آف کلائمبنگ اے ماؤنٹین؟ وائی ڈونٹ یو ڈریم آف بیکمنگ بل گیٹس؟ آپ نے بچوں کی آنکھوں میں چمک نکال دی. آئی تھنک دیٹس اے بگیسٹ ٹریجڈی دس کنٹری ہیز. ریگولیشن ریگولیشن ریگولیشن. ہر کسی کو آپ نے، اور پھر اوپر سے آپ نے بھیک منگتا بنا دیا کہ لنگر پہ کھانا کھاؤ، BISP لو. میں کہتا ہوں BISP کے ورلڈ بینک نے بنوایا تھا. کیوں BISP ہے؟ کس لیے؟ یو وانٹ اے نیشن آف بیگرس؟ وائی ڈونٹ یو وانٹ اے نیشن آف اچیورس؟ وائی ڈونٹ یو ہیو اے نیشن آف ارشد ندیم؟ ایک بچے نے بڑا اچھا کام کیا ہے، گیو ہم فل کریڈٹ. میں بھول گیا کون تھا. میں ایک پارٹی بھی گیا، اس نے مجھے کہا، میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ میں پڑھ کے آیا. میں کہا، اس نے کہا جی میں یہ الٹیمیٹ فائٹنگ کروں گا. اب اس نے لاہور میں الٹیمیٹ فائٹنگ شروع کرا دیا. آل پاور ٹو ہم. اور آپ دیکھیں، اب 4-5 پاکستانی ورلڈ چیمپئن شپ کی طرف جا رہے ہیں.
اب مجھے بتائیں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, ایسی ہزار چیزیں نہیں. آپ نے کتنے اسٹیڈیم بنائے ہوئے ہیں؟ میں جب پلاننگ ہوا تھا میں پوچھتا رہتا تھا یہ اسٹیڈیم کیا کرتے ہیں بھائی. میں نے اسپورٹس سیکٹری کو 10 دفعہ فون کیا, میں نے کہا مجھے اسٹیڈیم پہ یار رپورٹ دے دو, سوال ہی نہیں پتا تھا دے گا. آپ کے پاس کوئی 100 اسٹیڈیم ہے, کیوں؟ گدافی اسٹیڈیم میں ہمیشہ جوک کرتا ہوں لوگوں کو کہ وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے سے بڑی اب لاہور میں رہ گئی ہے, پرابلی گدافی اسٹیڈیم. گدافی اسٹیڈیم میں کتنی گیمز ہوتی ہیں؟ یہ آپ کا کنونشن سینٹر ہے, کتنی دیر چلتا ہے؟ میں نے پرائم منسٹر جیلانی صاحب کو بھی ایک دفعہ کہا تھا, میں نے کہا مجھے دے دے. کہتا کیا کرو گے؟ میں نے کہا قوالیاں کرا دوں گا, شادیاں کرا دوں گا, گانے کروا دوں گا. خالی کیوں پڑا ہے آپ کا چائنا سینٹر؟ خالی کیوں پڑا ہے؟ کیوں چائنا سینٹر خالی پڑا؟ ہم نے دیکھا, ہم نے ایک کرانا تھا فنکشن, ہم نے دیکھا جناب ایون F9 پارک میں there's a beautiful convention center lying vacant. آپ بلڈنگیں بنا کے بھول کیوں جاتے؟ بلڈنگوں سے پیسے کیوں نہیں آتے؟ ایک اور طریقہ تماشا شروع ہو گیا, دیکھا داکھی, کیونکہ بیوروکریٹس گھر بناتے ہیں. اب ہر ادارے نے گھر بنانے شروع کر دیا. آپ جائیں, ہم نے ایک پیپر نکالا GORs ایوری ویئر, اس کے اندر دیکھیں ہر یونیورسٹی میں ہم نے میپ کیا, ہر یونیورسٹی میں گھر بن رہے ہیں. ان کے پاس فیسیں مطلب پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں پروفیسر, پر ایوری بڈی لیونگ ان اے 2 کنال ہاؤس. یار how can you afford these ayashis? I'm sure you've studied in good universities. I've studied in very good universities. Been to many. یار ہارورڈ میں کسی کو گھر نہیں ملتا, MIT میں کسی کو گھر نہیں ملتا, اسٹینفورڈ نہیں ملتا, یہاں کیوں ملتے ہیں؟ تو I think there is so much that we have to think through and we have to begin to talk about these things and we need a much bigger dialogue on this. Thank you very much, sir. I think this discussion could have continued all night. Or what we I think gather from your views is that Pakistan mein there is something basically wrong in either the bureaucracy or the political leadership, جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا سول ملٹری. Sorry, I would say in the people. ہمارا ساروں کا مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے. We are not a modernized people. جو آج کل ہوا ہے سپریم کورٹ میں, we are not a modernized people. وہ بہت کلیئر نظر ہے, وہ تو ٹوٹل پریشر تھا فرام اے پرٹیکولر کلاس اینڈ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ دیٹ ہم whether it is civil leadership or the military leadership or whatever it is, ہم either we are a nation of misers اور یہاں بہت myopic approach ہے ہماری, and we don't want to advance. کوئی چیز ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, جسٹ لک ایٹ دی نیبرہڈ. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں کہ جی ایسٹ میں یہ ہو گیا, ویسٹ میں یہ ہو گیا, بٹ ہم نے خود اپنے لیے کیا کیا؟ نتھنگ. اسپیشلی ان لاسٹ فیو ایئرز ہم وی آر گوئنگ ڈاؤن دا ہل, اور ہم نے تو اپنا ٹائم پورا کر لیا, بٹ فار واٹ وی ہیو ڈن فار آور کمنگ جنریشنس آئی وڈ سے نتھنگ. We really have to think it seriously. اگر آپ نے survive کرنا ہے as a nation, you will have to work hard, open up your minds and do something positive, تاکہ کل کو اس ملک کا نام رہے اس جگہ پر. Thank you so much for seeing our program and hope to see you next time. Thank you.